اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اے لوگو، تمہارا معبود صرف ایک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے تعارف کے اندر جن دو صفاتی نام کا ذکر کیا ہے، رحمان اور رحیم، ان دونوں کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے۔ اور خالق کائنات نے جب دنیا بنانے کا، اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے اپنے غضب کے اوپر رحمت کو حاوی کیا۔ اللہ کی جو رحمت ہے وہ غضب کے اوپر غالب ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سب کچھ جو اللہ نے بنایا ہے یہ سب فنا ہو جانا ہے، صرف تیرے رب کا ایک نام ہی باقی رہ جانا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ نام کیسا ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تیرے رب کا نام بڑا ہی برکت والا ہے، جو صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کی ہے کہ جب کوئی شخص محض ایک بار کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرشتے عرش کے نیچے سجدہ کرتے ہیں، اور سجدے سے سر اٹھا کے پھر قیامت تک کے لیے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں جس نے ایک بار کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسرین قرآن نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں کہ خالق کائنات نے بسم اللہ کی جو میم ہے وہ جبریل امین علیہ السلام کی پیشانی پہ لکھی ہے، اور اللہ کی لفظ اللہ یا اسم اللہ کی جو ہے وہ میکائیل علیہ السلام کی پیشانی پہ لکھی ہے، اور رحمان کی جو میم ہے وہ اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پہ لکھی ہے، اور رحیم کی جو میم ہے وہ عزرائیل علیہ السلام کی پیشانی پہ لکھی ہے۔ اور جب کوئی خوش نصیب ایک بار کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ چاروں مقرر فرشتے اپنے ساتھ تمام جماعتوں کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے نے پڑھ دی ہے، ابھی اس کی بخشش نہیں ہوئی، اس کو ابھی اجر و ثواب نہیں ملا، تو رب کی بارگاہ میں التجائے کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے بخشش کرتے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ، جس کے زبان پہ کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہوا میں نے اس کی بخشش کر دی ہے، میں نے اس کو مکمل اجر و ثواب عطا کر دیا ہے۔ پہلے رب اجر و ثواب عطا کرتا ہے تو فرشتے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ اجر مل چکا ہے لیکن ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ طرف فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے کہ جب کہنے والا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی یہ کلمہ اس کی زبان پہ مکمل نہیں ہوتا تو میں جہنم سے خلاصی عطا کر دیتا ہوں، عذاب اس سے ہٹا دیتا ہوں اور جنت اس کے نام کر دیتا ہوں۔ طلبہ جو یہ ایک آیت مبارکہ ہے یا ایک کلمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو اللہ رب العزت کے 3 اسماء الحسنہ ہیں، ایک اسم ذات ہے اللہ اور 2 صفاتی نام ہیں رحمان اور رحیم، تو جب ان کو 3 کو جوڑ کے کسی کام کی ابتدا کی یا اس عمل کی تکرار کی روحانیت کی دنیا میں، جس طرح دنیا کا کوئی ہم کام کریں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے پہلے تو وہ کام ہوتا نہیں ہے، اگر وہ کام ہو جائے تو وہ پایا تکمیل تک پہنچتے پہنچتے اپنی برکت کو کھو بیٹھتا ہے۔
پہلے تو وہ پایا تکمیل پر پہنچے گا نہیں، یعنی کام ہوگا ہی نہیں، اور اگر کام بالفرض ہو بھی جائے تو اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضو کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز کی ہر رکعت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر سورت کی تلاوت چاہے نماز کی حالت میں ہے یا نماز سے باہر ہے اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوائے سورہ توبہ کے۔ تو ہر کام کی ابتدا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کو 4000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 4000 اس کے درجات کو بلند عطا فرمائے گا، 4000 اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور ایک شخص باہر سفر پہ گیا ہے، وہاں سے وہ گھر آتا ہے، آپ مسجد میں گئے ہیں، اپنی دکان پہ گئے ہیں، آفس میں گئے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو 10 لاکھ نیکیاں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پہ عطا فرمائے گا، 10 لاکھ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور 10 لاکھ اس کے درجات کو بلند عطا فرمائے گا۔ پھر جب وہ گھر داخل ہو گیا اور اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چوتھا انعام اللہ دے گا، اگر رات کو پڑھا تو اس رات کو مر گیا تو اللہ شہادت کی موت عطا کرے گا، اگر دن کو پڑھا تو رات تک مر گیا تو اللہ شہادت کی موت عطا کرے گا، محض ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مختصر سا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعارف میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں یا جو بات آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں یا عمل آج جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک بار کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو 10 لاکھ نیکیاں۔ جاگ رہے ہیں؟ پھر میں سوال کروں گا، پھر جواب نہیں آپ کو آنا۔ گھر میں داخل ہوئے تو ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کتنی نیکیاں؟ 10 لاکھ، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ درجات بلند، اور اگر مر گئے تو اللہ شہادت کا مقام عطا کرے گا۔ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر میں داخل ہوتے پڑھا تو یہ 4 انعامات اللہ عطا فرمائے گا، اور جو گھر میں بیٹھ کے روزانہ 1000 بار، 2000 بار، 3000 بار، 500 مرتبہ، 400 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کرے گا اسے کیا ملے گا؟ سوال میرا یہ تھا، سادہ سا اور آسان سا سیدھا سا سوال، کہ ایک بار پڑھنے پہ یہ سب کچھ مل رہا ہے، تو جب ہم اس کا ورد کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فیض و برکات کو اپنی روح میں اتاریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نقش کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو 4 کلمات ہیں، جب ہم ان کو یا ان کے نقش کو اپنی روح میں اتاریں گے، ان کے فیض و برکات کو اپنی روح میں اتاریں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے جب اس کی ہم زیارت کرتے رہیں گے اور اس نقش کو اپنی آنکھوں میں جو ہے وہ سمو لیں گے، تو اللہ والو ہمارا کیا مقام ہوگا، ہمارا کیا رتبہ ہوگا، یہ انسانی عقل جو ہے یہ سوچ نہیں سکتی، انسانی عقل سے یہ باہر ہے۔ تھوڑے دن پہلے میں نے عمل بتایا، الحمدللہ 50,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں دو دنوں کے اندر، کل کہ کافی لمبا وہ بیان تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر حاصل کرنے کا عمل، کہ سورج چڑھنے والا ہے یا سورج چڑھ رہا ہے، ابھی طلوع ہونے والا ہے، تو سورج کو دیکھ کے جو ہے وہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آج اللہ والو جو میں عمل بتا رہا ہوں یہ بھی تسخیر کا عمل ہے، یہ بھی تسخیر کا عمل ہے، لیکن یہ اس عمل سے بھی باہر ہے اور آسانی اس میں زیادہ ہے۔ وہ حضرات جو چھت پہ نہیں جا سکتے، بزرگ ہیں، چھوٹے ہیں، فلیٹس میں رہتے ہیں یا ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں سورج نہیں نکلتا، جس طرح آج کل پاکستان کے اندر سموگ ہے، فوگ ہے، تو سورج اکثر نہیں نکلتا، تو تمام آسانیوں کے ساتھ یہ عمل ہے، اور یہ عمل بھی تسخیر کا ہے، لیکن اس عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس عمل میں محض تسخیر ملے گی، اور اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش بھی ملے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش بھی ملے گا۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ آنکھوں کی پتلیوں کے اندر لکھا جائے گا،
آنکھوں کی پتلیوں کے اندر لکھا جائے گا. جس طرح اولیاء اللہ کی آنکھوں کی پتلیوں کے اندر اسم ذات اللہ ہوتا ہے, اسم ذات اللہ ہوتا ہے. یہی وہ کمال ہوتا ہے کہ جب وہ غافل کے اوپر توجہ ڈالتے ہیں تو اس کو ذاکر کر دیتے ہیں, جب وہ کافر کے اوپر توجہ ڈالتے ہیں تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے, جب گناہگار کے اوپر توجہ ڈالتے ہیں تو وہ توبہ کر کے نیکوکار ہو جاتا ہے, اور جب کسی بدماش لچے لفنگے ڈاکو کے اوپر توجہ ڈالتے ہیں تو وہ وقت کا غوث, وقت کا ابدال, وقت کا ولی بن جاتا ہے. یہ کمال اس اسم ذات کا ہوتا ہے, اس نقش کا ہوتا ہے جو اللہ والوں کی آنکھوں کی پتلی کے اندر ہوتا ہے. جب وہ اپنی آنکھیں کسی کے اوپر ٹکا دیتے ہیں یا ان کا دل کسی پہ آ جاتا ہے تو جب اس نقش کی تاثیر اس کے اوپر منتقل ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ اللہ کہنا شروع ہو جاتا ہے. اصل یہ راز ہوتا ہے کہ لوگ ساری زندگی علماء کے بیانات سنتے رہتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے. مولویوں کی تقریریں سنی, کپڑے جھاڑے, گھر آگے, جمعہ پڑھا, رتی برابر اثر نہیں ہوتا, گناہوں سے توبہ نہیں کرتے. لیکن جب اللہ کے ولیوں کے در پہ جاتے ہیں تو محض ان کی زیارت کر کے ہی گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں. تو اللہ بولو یہ زیارت کے اندر جو کمال ہے, جو تاثیر ہوتی ہے وہ اسم اعظم کی ہوتی ہے. اور اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ. اسم ذات, اسم ذات بھی ہے, وہ اسم اعظم بھی ہے. جو ہی وہ دیکھتے ہیں تو اس کی جب تاثیر منتقل ہوتی ہے تو ان کی کیفیت بدل جاتی ہے. جو کیفیت صاب عمل کی ہے یہی کیفیت ان کی ہو جاتی. اب میں ایک آسان مثال سے سمجھا دیتا ہوں, جو لوگ روحانیت کے مسافر نہیں ہیں انہیں بھی یہ بات سمجھ آ جائے. گھر میں اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جائے تو تکلیف کس پہ آئی ہوتی ہے؟ ایک کے اوپر, لیکن پریشان سارا گھر ہو جاتا ہے. بچہ گھر میں رو رہا ہے تو رو تو وہ رہا ہے, تکلیف اسے ہے یا بیماری اسے ہے, لیکن پریشان سارا گھر ہو جاتا ہے. اس کے رونے کے اندر یا اس کی تکلیف کے اندر اتنا کرب ہوتا ہے یا اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جب وہ روتا ہے تو اس کا رونے کا اثر سب کے اوپر منتقل ہوتا ہے. جس طرح پھر وہ پریشان ہوتا ہے تو رونا سننے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اس کا حال جو دوسرے ہیں ان کے اوپر منتقل ہو جاتا ہے. تو اللہ بولو یہ تو رونا ہے, تو رب کے ذکر کا کیا کمال ہوگا؟ تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ جب ساری زندگی رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو اللہ کے ذکر کی تاثیر ان کی روح کے اندر ہوتی ہے, ان کے گوشت پوست کے اندر ہوتی ہے. تو جب وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں تو جو حال اولیاء اللہ کا ہوتا ہے وہی ان کے چاہنے والوں کا بھی ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ میں اس کی دلیل دیتا ہوں تاکہ یہ جو میں نے مثال دی ہے یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو عوام الناس ہیں, تاکہ ان کو بات سمجھ آ جائے. جو اہل علم ہیں, اہل ذوق ہیں, ان کے لیے کہ میں مثال دیتا ہوں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے بڑے دو چہیتے مریدین آپ کی زیارت کرنے کے لیے گئے. وہ آج والا دور تو تھا نہیں کہ بس پہ بیٹھے یا ٹرانسپورٹ ہے تو 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے, گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. تو اس وقت سفر بھی مشکل تھے, دنوں کا سفر کر کے تو انسان اپنے مقام پہ جو پہنچتا تھا. تو اب وہ بڑی محبت میں, چاہت میں اپنے شیخ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے زیارت کے لیے نکلے ہیں, خانقاہ کی طرف سفر کر رہے ہیں. جب سفر کا آخری دن تھا, یعنی آج انہوں نے آستانے پہ پہنچ جانا تھا, شیخ کی زیارت ہونی تھی, تو آج دوپہر کا وقت ہے, تو انہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے دوپہر کا کھانا کھایا اور وہیں پہ تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کر لی, کیلولا کر لیا تاکہ تھوڑی سی کمر سیدھی کر لیں, ٹانگیں ذرا سیدھی ہو جائیں, پھر بقیہ سفر ہم کریں گے اور شام سے پہلے ہم جو ہے وہ آستانے پہ پہنچ جائیں گے. جو ہی ان کی آنکھ لگی تو درخت سے آواز آئی کہ جس شیخ کی تم زیارت کے لیے جا رہے تھے وہ شیخ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. درخت سے کیا آواز آئی کہ جس مرشد کی, شیخ کی تم زیارت کے لیے جا رہے ہو وہ فوت ہو گیا ہے, اس کا وصال ہو گیا ہے, وہ دنیا سے رخصت ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا ہے. جب انہوں نے سوئے میں یہ صدا سنی تو وہ دونوں بہت پریشان ہوئے کہ ہم تو اتنی محبت میں شیخ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو یہ کیا سانحہ ہو گیا ہے. اب ایک نے کہا, یعنی 2 دوست ہیں, 2 پیر بھائی ہیں, تو ایک نے یہ کہا کہ واپس چلتے ہیں, اب شیخ تو ہے نہیں ہے, تو اب ہم نے جا کے کیا کرنا ہے, آگے بقیہ سفر کر کے ہم نے کیا کرنا ہے. تو دوسرے نے کہا کہ کملا ہو گیا ہے,
اب اتنا سفر کر کے آئے ہیں تو اگر شیخ زندہ نہیں ہے تو ان کی زیارت نہیں کر پائے تو ان کی تربت کی زیارت تو کرتے جائیں، لحد کی زیارت تو کرتے ہوئے جائیں، حاضری تو دے کر جائیں۔ تو یوں جب آپس میں بحث مباحثہ ہوا تو بات یہ ہوئی آخرکار طے کہ ہم شیخ کے پاس کم از کم حاضری دیتے ہوئے جائیں، آپ کی قبر پہ فاتحہ تو پڑھتے ہوئے جائیں۔ بقیہ سفر مکمل کیا، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ ڈیرے پہ پہنچے تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ سامنے جلوہ افروز تھے، سامنے جلوہ افروز سے اپنے متعلقین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی وہ داخل ہوئے تو ان کی نظر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے جب اوپر پڑی تو وہ دونوں مریدین متعلقین جو ہیں وہ پریشان ہوئے کہ ہم نے کیا سنا، تو یہ کیا ہوا، کیا شیطان نے ہمارے ساتھ یہ کھیل تو نہیں کھیلا کہ ہم واپس مڑ جائیں، ہمیں واپس موڑنے کے لیے یہ چال شیطان نے چلی ہے۔ جب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلقین کی اپنے مہمانوں کو ملاقات کے لیے بلایا تو وہ پریشان تھے، تو انہوں نے جب اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ پوچھا کہ اللہ والو کیوں پریشان ہو، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ بایزید بسطامی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے سوال کیا تو انہوں نے ساری بات سنا دی کہ ہمارے ساتھ رستے میں یہ ہوا ہے، ہم تو آپ محض آپ کی قبر کی زیارت کے لیے آئے تھے، لیکن اب جب ہم آئے ہیں سامنے تو آپ جلوہ افروز ہیں، تو اب ہمیں یہ واضح کریں کہ کیا یہ اس کے اندر حقیقت کیا ہے یا یہ ہمارے ساتھ شیطان نے چال چلی ہے، یہ کیا ہے؟ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ صدا، یہ ندا تمہیں کب آئی تھی؟ انہوں نے کہا جی آج دوپہر کا یہ واقعہ ہے، ہم جو ہے فلاں وقت پہ سورج جو ہے ابھی زور کی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا، سورج جو ہے بالکل سیدھا تھا، تو ہم نے اس وقت کھانا کھایا ہے اور اس کے بعد ہم درخت کے نیچے لیٹ گئے ہیں، کل کو یہاں پہ قیلولہ کر لیتے ہیں، زور کی نماز پڑھ لیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم سفر کر لیں گے۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ فرمایا ہاں واقعی میں مر گیا تھا، ہاں میں واقعی مر گیا تھا، تمہیں اطلاع دینے والے نے صحیح اطلاع دی ہے، ندا لگانے والے نے صحیح ندا لگائی ہے۔ جس وقت یہ کائنات کے اندر ندا لگ رہی تھی کہ بایزید بسطامی مر گیا ہے، بایزید بسطامی کا انتقال ہو گیا ہے، بایزید بسطامی فوت ہو گیا ہے، میں واقع ہی مر گیا تھا، چند لمحوں کے لیے میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا، میں چند لمحوں کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا، تو کیوں میری یاری اس کے ساتھ ہے تو اس نے اس بات کو گوارا نہیں کیا، برداشت نہیں کیا، تو پوری کائنات کے اندر نعرے لگوا دے ہیں، منادی کروا دی ہے کہ یار یار سے غافل ہو گیا ہے، دوست دوست سے غافل ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے میرا پردہ چاک کر دیا ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو، اتنے وقت کے لیے میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا۔ تو جب اولیاء اللہ کیونکہ اتنا ذکر کرتے ہیں تو جو ان کا اسم اعظم ہوتا ہے اس کا نقش بھی ان کے پاس ہوتا ہے اور ان کی تاثیر بھی ان کے پاس ہوتی ہے۔ تو جب وہ تاثیر کسی کے اوپر منتقل ہوتی ہے یا نقش کا عکس کسی کے اوپر پڑتا ہے تو جو حال اللہ کے ولی کا ہوگا وہی حال دوسرے کا ہو جائے گا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں عوام کو سمجھانے کے لیے۔ اب حضرات گھر میں کبھی کام کریں یا یہاں خانقاہ میں لنگر کے لیے کام کریں یا خواتین گھر میں کچن میں کام کرتی ہیں تو وہ پیاز کاٹیں یا لہسن کاٹیں تو ہاتھوں کے اندر سے کافی دیر تک بلکہ رات تک کیا ہوتی ہے، بدبو آتی رہتی ہے، حمک آتی رہتی ہے، حالانکہ اب ہاتھ میں پیاز تو نہیں ہے۔ اگر وہی پیاز والے ہاتھ آپ کسی کے ساتھ ملائیں گے تو وہ حمک اس میں بھی منتقل ہو جائے گی۔ بہن یا مرد حضرات ہیں، آپ خوشبو کا استعمال کرتے ہیں، جب ہم خوشبو لگاتے ہیں ہم کپڑوں کو لگا لیتے ہیں، اب خوشبو ہم نے لگائی ہے، جہاں سے ہم گزر رہے ہیں وہ بھی مستفید ہو رہا ہے اور جس سے ہم مصافحہ کر رہے ہیں، ہاتھ میں لا رہے ہیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس کی خوشبو اپنی تو نہیں ہے، خوشبو تو لگانے والے کی ہے۔ تو اسی طرح لفظ جو ذاکرین ہوتے ہیں ذکر کی تاثیر ان کی ہوتی ہے، لیکن وہ جہاں ہوتے ہیں وہ باعث رحمت ہوتے ہیں، باعث برکت ہوتے ہیں، محنتیں انہوں نے کی ہوتی ہیں، نفع دوسرے بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اب ساری کہانی سمجھ آ گئی؟ تو آج جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو لوہے سے سونا بنانا ہے۔ لوہے کو زنگ لگانے والے تو بہت ہیں آج، لیکن لوہے کو لوہا بنانے والا بھی آج نہیں ملتا۔
اس لیے تو ہم جو وظائف ہیں اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ امت وظائف میں نہ آئے، کیونکہ کوئی رہبری کرنے والا، رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ جب کسی رہبر یا کسی رہنما کے بغیر آپ وظائف کرو گے تو آپ اس دنیا میں آ کے الجھ جاؤ گے، آپ کو نہ آگے کا رستہ سمجھ آئے گا اور نہ واپسی کا رستہ آپ کے پاس ہوگا۔ کیوں؟ عملیات یا روحانیت کی دنیا میں آنے کا رستہ ہے۔ خضر صاحب کیا ہے؟ آنے کا رستہ ہے، جانے کا رستہ نہیں ہے، یعنی واپسی کا رستہ نہیں ہے۔ اور اس امت کو بالخصوص پاکستانی قوم کو، اور پاکستانی قوم میں بالخصوص عقل سے فارغ عورتوں کو یہ بات شافعی کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب حجت بھی پوری ہو چکی ہے، ان عورتوں کے ساتھ میرے رب نے کیا سلوک کرنا ہے کہ جنہوں نے گھروں کے گھر تباہ کر کے رکھ دیے ہیں، نسلوں کی نسلیں تباہ کر کے رکھ دیں۔ کل تک تو لا علمی تھی، اللہ درگزر فرمائے گا، اب تو شافعی گھر گھر میں بول رہا ہے، پھر بھی اگر باز نہیں آتی تو اللہ ان کے ساتھ وہ کرے گا کہ یہ نشان عبرت آخرت میں بھی اللہ ان کو بنا دے گا، قبر کے اندر بھی۔ پہلے تو لا علمی میں ہو گیا جو ہونا تھا، اب لا علمی تو نہیں ہے، اب تو ہٹ درمی ہے کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ ہر طرح کے دلائل دے رہا ہوں، علمی دلائل دے رہا ہوں، عقلی دلائل دے رہا ہوں، مثالیں دے رہا ہوں کہ پیار سے، محبت سے، ڈانٹ کے ہر طرح سے سمجھا رہی ہیں، لیکن کچھ مخلوق ایسی ہے پاکستانی، وہ کہتی ہے نہیں ہم جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کیا کہا ہے کہ کاش آپ کو یہ بات فقیر کی سمجھ آ جائے کہ عملیات کی دنیا میں آنے کا رستہ ہے، روحانیت کی دنیا میں آنے کا رستہ ہے، واپسی کا رستہ نہیں ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تو اللہ کی راہ پہ چل پڑے تو دوڑ، اللہ کی راہ پہ چل پڑے تو دوڑ، اگر دوڑ نہیں سکتا تو تیز چل، اگر تیز نہیں چل سکتا تو آہستہ چل، اگر آہستہ بھی نہیں چل سکتا تو اس رستے میں اپنے آپ کو گھسیٹتا رہ، کبھی واپسی کا نہ سوچنا، کبھی واپسی کا نہ سوچنا۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، جو سیدھے رستے پہ چلے پھر وہ بھٹک گئے تو اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ کیوں؟ جب تو اللہ کی ضربیں لگاتا رہا، آیت کریمہ پڑھتا رہا، یا کوئی بھی اذکار تو کرتا رہا، یا کہارو یا جبارو یا کوئی بھی وظیفہ کرتا رہا، کرتے کرتے جب تو نے ایک دم چھوڑ دیا، پیچھے شیطان کھڑا ہے تیری تکا بوٹی کر دے گا۔ یہی تو رجت ہے، یہی تو تباہی ہے، یہی تو امت کو سمجھ نہیں آ رہی، یہی تو علماء کو سمجھ نہیں آئی، اور نہ ہی یہ پیروں کو بات سمجھ آئی ہے۔ یہ بات سمجھائی ہے تو کملی والے نے سمجھائی ہے، یہ انہی کا فیضان ہے جو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے سمجھ آئی ہے، علماء کو سمجھ نہیں آئی یا پہلے بزرگوں کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے سمجھ آ گئی ہے 15ویں صدی میں۔ یہ حضور کا فیضان ہے۔ جب امت ایک حد سے بڑھ گئی اور پیروں نے تباہی کے دھانے پہ پہنچا دیا ہے تو پھر میرے کملی والے نے کرم کیا ہے کہ میری امت کو سمجھا یہ کدھر لگ گئی ہے۔ قرآن یہ نہیں کھولتی، قرآن یہ نہیں پڑھتی، قرآن کا فہم ان کو نہیں ہے، ان کو کیا معلوم اللہ اللہ کرنا کیا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، تیرے رب کے نام سے بڑا کسی کا نام نہیں ہے، تیرے رب کے ذکر سے بڑا کسی کا ذکر نہیں ہے۔ تو تم نے مذاق سمجھا ہوا، بس تسبیح پکڑی تو اللہ اللہ شروع کر دی، حالت گناہ کے اندر ہی اللہ کے نام کا جو ہے وہ ٹھٹھا کیا، تو اللہ کرنے دے گا، ٹھٹھا کرنے دے گا۔ پھر جب دل چاہا کیا اور جب دل چاہا چھوڑ دیا۔ تو اللہ والو جب ہم خزانہ لے کے، ذرا توجہ رکھیے گا، اللہ کرے آج جو رہ گئے ہیں ان کو بھی ہدایت آ جائے، اللہ ان کی بھی اصلاح فرما دے۔ آپ کے پاس 5 7 10 لاکھ روپیہ ہے، ٹھیک ہے، آپ خانقاہ کے دروازے سے نکلتے ہیں تو یہاں سے ریکی ہو جاتی جس طرح آج کل بینکس کے اندر ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میں بینک گیا، حالانکہ یہ ایک گھر چھوڑ کے، یعنی یہ ایک کوٹھی چھوڑ کے بینک ہے، یہ ساتھ جو کونے میں ابھی کھلا ہے، تو میرے ساتھ عبدالصمد خان تھا، تو یہ اس نے اس کا جو ووچر ہوتا ہے نا، یہ ہاتھ میں پکڑ کے نا یوں دیکھ رہا تھا، ایسے سے کر رہا تھا اس کو۔ تو ہمارے پاس پیسے تھے نہیں، ہم تو ویسے ہی بینک گئے تھے، تو میں نے اس کو ڈانٹا، میں نے کہا بے وقوفا تو ایسے ایسے کر رہا ہے، اس کو ہے یہیں سے کوئی ہمارے پیچھے لگ جائے تو وہ سب تو یہ سمجھیں گے پتہ نہیں بینک سے جو ہے نا یہ پیر صاحب کتنا پیسہ نکلوا کے جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں۔ تو آج تو اللہ ذرا سا شو آف کرانے کا مطلب ہے کہ بیل مجھے
مار. تو میں بینک کس کام گیا تھا؟ دفتری کام, آفیشیل کام, یعنی نہ پیسہ جمع کرانا ہے نہ پیسہ لینا ہے. لیکن کسی کو تو معلوم نہیں ہے, وہ تو یہ سمجھے گا نا کہ بھائی یہ پیر صاحب ہیں اور بھائی کتنا کہ مریدوں کا پیسہ آیا ہوا ہے, نکلوا کے کھابا جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں, تو بدگمانی میں ہی ہم مارے جائیں, وہ بھی مارا جائے, اللہ نہ کرے ہے. تو میں نے اسے روکا. اللہ بھائی اسی طرح آپ گھر سے اللہ نہ کرے نکلتے ہیں, کسی دکان سے نکلتے ہیں, بینک سے نکلتے ہیں, وہاں کسی کو ٹو ہو جاتی ہے, ریکی ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس روکڑا ہے, آپ کے پاس مال ہے, تو وہ آپ کے پیچھے لگ جائے گا, پیچھے لگ جائے گا. جو ہی اسے تنہائی ملے گی تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کے اوپر جھپٹ پڑیں گے, آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے, یا پھر تو نہیں ہے تو یا پھر مال نہیں ہے, ایسے ہی ہوگا. اللہ بولو یہ بات ساری سمجھ آتی ہے, میں نے ابھی مثال دی ہے, آپ کو فوراً سمجھ آ گئی ہے. لیکن جب یہی بات وہ حضرات جو وظائف کر رہے ہیں ان کو سمجھاؤں گا, ان کو سمجھ نہیں آتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, اللہ نے مہریں لگا دی, اللہ نے اسی طرح زندہ ان کو قبروں میں اتارنا ہے. نہ ان کو رتی برابر شرم آ رہی ہے نہ سمجھ آ رہی ہے, الا قلیل جن کے اوپر اللہ کا کرم ہو رہا ہے, اللہ قلیل جن پہ اللہ کا کرم ہو رہا ہے. شافی کے الفاظ ان کے دل کو ٹکراتے ہیں, کانوں کو نہیں ٹکراتے. دنیا کا مال تھا, چور پیچھے لگ گیا. جب ایمان کی دولت ہوگی تو شیطان پیچھے لگ جائے گا. اللہ کا ذکر ہوگا 3 بار. کتنی بار؟ 3 بار. نہیں آپ کی آواز آ رہی. 3 بار آپ کوئی بھی اسم پاک کوئی بھی آیت پڑھو گے, 3 بار. یہ جو 3 بار سنت ہے اس کے اندر حکمت ہے. یہ باتیں مولویوں سے نہیں ملیں گی, کتابوں کی یہ باتیں نہیں ہیں. یہ کوئی بھی اسم کوئی بھی آیت جب آپ 3 بار کرتے ہیں, یا کوئی بھی نیک عمل آپ 3 بار کرتے ہیں جو اللہ کے نبی نے سنت چھوڑی ہے, آپ تسبیح و تحلیل ہے نماز کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ 3 بار پڑھتے ہیں. 3 بار کم از کم تعداد ہے. جو ہی آپ نے 3 بار کوئی اللہ کا اسم, کوئی آیت, کوئی سورت, چاہے وہ سورہ یاسین ہو, سورہ واقعہ ہو, سورہ مزمل ہو, کوئی بھی سورہ رحمان ہو, کوئی بھی ہو, یا 5 سورتیں میں جو خواتین صورتیں پڑھتی ہیں یا مرد حضرات پڑھتے ہیں, جب کوئی بھی سورت آپ نے 3 بار پڑھی, کوئی آیت 3 بار پڑھی, کوئی اللہ کا اسم 3 بار پڑھا, تو کیا ہوگا؟ جب 3 بار پڑھا, ادھر روحانیت کا نظام, نورانیت کا نظام, موکلات کا نظام متحرک ہوگا, ادھر شیطانیت کا نظام متحرک ہو جائے گا. اب میں نے نیت کر لی 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے کی آیت کریمہ, ٹھیک ہے, میں نے 3 بار پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 3 بار میں نے پڑھ لیا. اب یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ والے بھی آ جائیں گے, فرشتے بھی, مسلمان جنات بھی, اور ادھر سے شیطانیت بھی آ جائے گی. اب ان 2 کے درمیان میں نے پسنا ہے, ان 2 کے درمیان میں نے پسنا ہے. اس نظام نے مجھے تقویت دینی ہے, میری حفاظت کرنی ہے کہ پڑھ پڑھ. کیوں؟ جو میں پڑھ رہا ہوں اس آیت کے یہ تابع ہیں. نہیں سمجھ آ رہی؟ اوپر سے گزر رہی بات. جو میں پڑھ رہا ہوں, مثال کے طور پہ میں آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ جو نظام ہوگا یہ اس آیت کے متحد ہوگا. اس آیت کے یہ سارے خدام ہوں گے, فرشتے بھی ہوں گے اور مسلمان جنات بھی ہوں گے, اور بسا اوقات اولیاء اللہ کی ارواح بھی توجہ فرما رہی ہوتی ہے. یہ سارا نظام جو ہوگا یہ آیت کریمہ کے تابع ہے, اور یہ جو سارا نظام ہوگا یہ آیت کریمہ کے مخالف ہے. یہ دنیا دار الازمائش ہے. یہ نہیں ہے کہ تو آیت کریمہ پڑھے تو یہ والے آ جائیں اور یہ نہ آئیں, اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ شیطانیت کا نظام آ جائے اور رحمان کا نظام جو ہے وہ نہ آئے. اس دنیا میں یہ جنگ ہے, اس جنگ کے اندر ہم نے پسنا ہے, اور اس میں بچنے کے لیے ہمیں اللہ نے کیا تلقین کی ہے یا کیا تعلیم دی ہے کہ جب تم ذکر کرنے لگو تو پہلے میرے سے پناہ مانگ لو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بات سمجھ آ گئی؟ ایسے ہی نا, قرآن کی تلاوت کرو یا کوئی کام کرنے لگے ہو تو میرے سے, نیک کام کرنے لگے ہو تو میرے سے پناہ مانگ لو, تاکہ میں تمہارے دشمن سے حفاظت کروں گا.
اب میں نے پڑھا 3 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں نے کیا کہا؟ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار ذکر کی یا دعاؤں کی جو کم از کم تعداد مقرر کی ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ جب آپ نے کوئی قرآن کی آیت، کوئی سورہ مبارکہ یا کوئی اسم پاک 3 بار پڑھا، ٹلیاں کھڑک جان گیاں تو نظام متحرک ہو جائے گا، ایکٹیویٹ ہو جائے گا، شیطانیت کا بھی اور رحمانیت کا بھی، رحمان کا نظام بھی اور شیطان کا نظام بھی. اب جاگتے رہیے گا. میں نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ میں نے 10-15 مرتبہ پڑھا. یہ نظام ایکٹیویٹ ہو گیا. جاگتے رہنا. اب یہ نظام ایکٹیویٹ ہو گیا، یہ نظام بھی ایکٹیویٹ ہو گیا. ایسا ٹی وی لانا، خبریں آ گئی ہیں. اچھا وہ آگے سبزی لے کے کھا رہا ہے کہ نہیں آیا؟ آج دوپہر نو کی پکانا ہے؟ اچھا میں تسبیح کر لما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. شرم سے مر کیوں نہیں جاتے؟ شرم سے مر کیوں نہیں جاتے؟ شافعی قیامت تک تمہاری قبروں کا بھی پیچھا کرے گا. ہر چیز کھول کے رکھ دوں گا اللہ کے حکم سے. یہ تمہاری کل روحانیت ہے، یہ تمہارے پڑھنے کے انداز ہے. تمہیں معلوم ہی نہیں ہے ادھر کیا نظام آ گیا ہوا ہے. جو ہی تم نے دنیا کی بات کی، یہ نظام واپس چلا گیا. کہا نا ٹی وی لگا، خبریں آ گئی ہیں، یا وہ مارننگ شو شروع ہو گیا ہے، HBO تو فلاں مووی آنی سی، آج وہ آ گئی ہے، لاؤ انہوں ٹی وی لاؤ. تو اب آپ نے ٹی وی لگایا یا دنیا کی کوئی بات کی، یہ نظام واپس چلا گیا. اے نہیں جانتے، شافعی یہ روتا ہے جس کی امت کو سمجھ نہیں آئی، پیشواؤں کو سمجھ نہیں آئی. یہ نہیں جاتے. اس نظام کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ چاہیے. یہ ڈیلے نہیں چلیں گے، یہ ناپاک ڈیلے موٹے موٹے جو ہے نا، یہ نہیں چلیں گے. ان کے اوپر جتنا مرضی سرما لگا لو، پلکنگ کر لو، آئی لیشز لگا لو، لیزر کروا لو، یہ ڈیلوں کا کام نہیں ہے، یہ دل کا کام ہے. اور دل کی آنکھ اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے، اولیاء اللہ کے پاس ہوتی ہے. یہ علماء کا، عورتوں کا یا ہمارے جیسوں کا کام نہیں ہے کہ یہ باتیں کتابوں میں تو ہے ہی نہیں، اور ہم جیسے اندھوں کو نظر نہیں آتی. تو ہم نے کیا کیا؟ 3 بار پڑھا، نظام کو متحرک کر دیا اور درمیان میں دنیا کی باتیں شروع کر دی. نہ ہم نے پڑھنے سے پہلے اللہ سے مدد مانگی، نہ صدقہ خیرات کیا، نہ حسار کیا، نہ استاد پکڑا، نہ مرشد پکڑا، نہ طریقے کا پتہ، نہ تعداد کا پکڑا، نہ ساعت کا پتہ. کوئی شرائط کا علم نہیں ہے. بس یہ پتا ہے جی ایدے پڑھن دا ثواب بڑا ہوندا ہے. تو جو تیرے نبی نے پھر وظائف بتائے ہیں ان کا کوئی ثواب نہیں ہے. یا تو نبی علیہ السلام نے جو باتیں بتائی ہیں ان کے اندر رہو. ان اعمال کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. تو 7 مرتبہ پڑھ اللہم اجرنی من النار یا مجیر. تو 7 بار پڑھ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس طرح کوئی اور دعائیں ہیں جو 7 بار بتائی گئی ہیں، وہ آپ دعائیں پڑھو. کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی حسار نہیں، کوئی کڑا نہیں، کوئی روحانی بدنی حسار کی ضرورت نہیں، کوئی صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں، کوئی شرائط نہیں، بلکہ عین اللہ کا حکم ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن جب ہم نے اپنے حساب سے کچھ پڑھنا شروع کرنا ہے تو پھر اپنے مسل پہ چلنا ہے، اپنیاں ٹنگاں تے چلنا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو جب ٹانگیں ہی ڈنٹونک والی ہوں گی، ایمان ہی ڈنٹونک والا ہوگا، اور نعرے ہوں گے با یزید بستامی کے اور داتا علی حجویری کے، بابا فرید کے، تو پھر موت کے منہ میں نہیں اترنا تو کیا ہوگا؟ شیطان لگا لیا پیچھے. اب نہ کوئی رہنمائی ہے اور نہ کوئی علم ہے. پڑھا چھوڑا، پاکی نپاکی، کبھی ٹی وی دیکھا، کبھی گناہ کیے، حرام کھائے جا رہے ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اللہ کا ذکر بغیر شرائط کے کیے جا رہے ہیں، اور وہ اذکار کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیے. کتنی مثالیں، کتنے سوال کیے ہیں کہ کوئی عالم دین اس دھرتی کے اوپر، عوام نہیں، عالم دین اس دھرتی کے اوپر کسی بھی مسلک کا ہو، وہ مجھے یہ بتا دے کہ میرے کملی والے نے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھا ہے، تو پوری امت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگوں گا اور چینل پہ تمام رجت کے بیانات جو اب تک ہو سے سارے ڈیلیٹ بھی کروا دوں گا.
کوئی عالم دین کہتے اس امت کا تو بانجھ پن یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ 2 جنوری 2024 کو ہمیں 1 سال ہو جانا ہے سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے. 21 شعبان 2024 یعنی آج سے 2 مہینے بعد تقریباً ہمیں رجت پہ بیانات کرتے ہو جانا ہے. اس کے مطلب 10 مہینے ہو گئے ہیں رجت کے اوپر بیانات کرتے ہوئے, اور 1 سال ہمیں ہونے والا ہے سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے. تو میں پچھلے 10 مہینے سے یہاں آنے والوں کو نہیں, پوری دنیا سے میں گزارش کر رہا ہوں, ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کوئی رجت کے اوپر کتاب ہو تو مجھے سینڈ کرو, کوئی سافٹ کاپی ہو تو مجھے لنک سینڈ کر دو, کوئی ایک لفظ ہے تو مجھے سینڈ کر دو. اگر میں کہیں غلط ہوں تو میری رہنمائی کر دو. آپ میرے محسن ہوں گے. 10 مہینوں میں امت کو گوگل کر کر کے گوگل کی جی مٹا دی ہے, جی مٹا دی ہے. مجھے جی نہیں کہا, جی ہم سینڈ کر رہے ہیں. گوگل کی جی مٹا دی ہے گوگل کر کر کے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ لے لے ہو تو یہ جو 5 لاکھ سوشل میڈیا پہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے یہ بھی لے لے ہیں؟ یہ کھرانٹ لوگ ہیں, گاگ لوگ ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ پانی پی پون کے تو پیر پھاڑ چن کے, یہ چینل چن کے سبسکرائب کرتے ہیں. آج تک ہم نے کسی کو کہا ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کرو, اس کو شیئر کرو, تو پتہ نہیں کیا کرو, چینل کو سبسکرائب کرو, کبھی ہم نے کہا ہے؟ تو یہ جو لوگ ہمارے بن کہے چینل سبسکرائب کر رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ لے لے ہیں, پھک کھاتے ہیں, اندھے ہیں. وہ ہمارے سے زیادہ ذہین لوگ ہیں. وہ سوشل میڈیا کے کھلاڑی ہیں. سارا دن وہ یوٹیوب پہ رہتے ہیں, علماء کو سنتے ہیں, پیروں کو سنتے ہیں. تو جب یہ شافی کی باتیں ان کے دل میں اتری تو پھر انہوں نے ٹک کیا, تو نال بیل دا بٹن بھی دباتا, سبسکرائب ہو گیا. اب یہ ان کی انگلیاں کون چلا رہا ہے؟ یہ دل مطمئن ہوا ہے, دل مطمئن ہوا ہے. اس کے باوجود ایک بندے نے بھی 10 مہینوں کے اندر ایک بندے نے بھی ایک لفظ ہوتا ہے, کتاب یا سطر یا مضمون تو بڑی دور کی بات ہے, ایک لفظ بھی کسی نے مجھے سینڈ نہیں کیا کہ رجت کیا ہوتی ہے. اور قیامت کے اوپر قیامت تو یہ ہے کہ جو 2 4 5 کلپس یوٹیوب پہ پٹاری والے مولویوں کے یا پیروں کے یا عاملین کے ملتے ہیں, انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ لفظ کیا ہے. وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ رجت. کوئی کہہ رہا ہے رجت, حالانکہ لفظ ہے رجا سے, زبر کے ساتھ ہے. تو اللہ بولو یہاں سے آپ امت کا لیول چیک کرو, امت کا علمی سطح چیک کرو کہ تمہارے پیشواؤں کو لفظ اس کا تلفظ ادا کرنا نہیں آ رہا, پروناؤنس کرنا نہیں آ رہا, لفظ کے معنی نہیں آتے. وہ بیماری کو جانیں گے یا بیماری کے راز جانیں گے یا بیماری کی تشخیص کریں گے, تمہارے وہ علاج کریں گے. آج شافی کے بارے میں پیر پراپاگنڈا کر رہے, ہمارے مرید نہ ٹوٹ جائیں. اور نہیں ہو شافی انا ہے گا, ان کو آپ کچھ نہیں پتا ہے گا, اس کو کوئی پتا نہیں ہے, ایسے امت کو گمراہ کر رہا ہے. یہ 5 لاکھ میں نے گمراہ کیے ہیں, یہ 5 لاکھ ہم نے تمہارے پیٹوں کے اندر چھرے مار کے نکالے ہیں, جو تم نے برباد کر کے حضور کی امت کو اپنے پیٹ کے اندر بھرا ہوا تھا. تمہارے سے ہم نے چھینے ہیں یہ 5 لاکھ لوگ. انہیں یہ بات سمجھ آئی ہے, آج وہ روتے ہیں راتوں کو اٹھ کے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہ ملا. حضرت صاحب ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی دنیا تباہ کر لی, ہم نے اپنے ہاتھوں دنیا تباہ کر لی. تو اللہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب روحانیت میں آنا ہے, 1 بار نہیں, 5 بار نہیں, 10 بار نہیں, 100 بار نہیں, 1000 بار نہیں, لاکھ بار سوچو, استخارے کرو. جب تم اس رستے پہ آگے, پھر واپسی کا رستہ نہیں ہے. اب میں اس کو اور سادہ کر دیتا ہوں. مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو سکتے ہو؟ میں بڑا آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں. میری آج کوشش ہے جو رہ گئی اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے. مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو سکتے ہو, یا جس رستے سے آئے ہو, جو بھی پیچھے مذہب تھا ادھر جا سکتے ہیں ہم؟ کیا ہو جائیں گے؟ مرتد ہو جائیں گے. نقصان ہوگا دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. ایسے ہی ہے بے نہیں. جب آپ نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا, وظائف شروع کر دیے, کرنے کے بعد اب آپ واپس نہیں آ سکتے. تو مرتد کون کرواتا ہے؟ شیطان. مرتد کون کرواتا ہے؟ نفس اور شیطان. تو غافل کون کرتا ہے؟ نفس اور شیطان. تو اللہ بولے جس نفس اور شیطان نے مسلمان کو خدا نخواستہ مرتد کروا دیا,
دوبارہ کفر کی طرف لے گیا، کیا اس نے اس کے ساتھ بھلا کیا ہے؟ تو جو شیطان اور نفس اس حد تک چلا جاتا ہے وہ تمہیں ذکر کرتے ہوئے تیرا سجن بن کے رہے گا، وہ تیرے ساتھ ہر وہ حربہ استعمال کرے گا جو تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو شافی بتا رہا ہے جب تو نے 3 بار اللہ کا کوئی اسم پکارا، کوئی آیت، کوئی سورت، روحانیت کا اور شیطانیت کا نظام ایکٹیویٹ ہو گیا۔ اب اس کے دوران تو نے باتیں شروع کر دی، گالیاں نکال رہے ہیں، حالت گناہ ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کام شروع کر دیے، یہ نظام واپس چلا جائے گا۔ کیوں؟ یہ نظام تو تیرے ساتھ وہی ذکر کرنے آیا ہے جو تو کر رہا ہے۔ اگر تو کہہ رہا ہے یا قہارو یا قہارو یا قہارو، یہ بھی کہہ رہے ہیں یا قہارو یا قہارو یا قہارو، اور تجھے تقویت دے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تقویت دے رہے ہیں۔ اگر تو کہہ رہا ہے یا قہارو یا قہارو، یہ جو شیطانیت کا نظام ہے یہ اس کا الٹ کر رہا ہے کہ نہ کرے، یہ نہ کرے، اس کو ادھر خارج کرو، اس کو ادھر خارج کرو، اس کے کندھوں پہ دباؤ ڈالو، یہ نہ کرے، یہ روک رہا ہے، اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کرو کرو کرو، اللہ کا ذکر اور کرو اور کرو، اور نفع اٹھاؤ اور نفع اٹھاؤ۔ اب یہ کیا چل رہی ہے؟ جنگ چل رہی ہے۔ ادھر کیا ہے؟ رحمان کا نظام، ادھر کیا ہے؟ شیطان کا نظام۔ اب درمیان میں یہ گھڑ سوار ہے۔ سمجھ آ گیا؟ جب تک میں ذکر کرتا رہوں گا، دوڑتا رہوں گا، مجھے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو ہی میں نے ذکر چھوڑا، میں غافل ہوا یا میں گناہ کی حالت میں گیا یا دنیا کی میں نے کوئی بات کی، یہ نظام چلا جائے گا واپس۔ اے جڑے خالہ کا رائے نے نا، اے نہیں جاندے ہونا، یہ نہیں جاتے۔ اور میں نے کیا بات کہی ہے؟ اس سارے نظام کو، یا جو باتیں میں نے آپ حضرات کو سمجھائی ہیں، ان کو، اس نظام کو دیکھنے کے لیے ڈیلے نہیں چاہیے، دل چاہیے۔ نہیں سمجھ آ رہی یا بات بری لگ رہی ہے؟ پھر بول کیوں نہیں رہے؟ اس نظام کو دیکھنے کے لیے ڈیلے کام نہیں آئیں گے، موٹی موٹی آنکھیں کام نہیں آئیں گی، اندر گھسی چھوٹی موٹی آنکھیں کام نہیں آئیں گی۔ اس کام کے لیے دل چاہیے، اور اہل دل کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، صاحب حال کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، صاحب نظر کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں تو ہو گیا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی گمراہ ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے جب تک اللہ کا فضل نہ ہو۔ اللہ نہ بچائے، اللہ کا فضل نہ ہو، پیچھے مرشد کی نگاہ نہ ہو، حضور کی توجہ نہ ہو، شیخ کی دعائیں نہ ہو، ماں باپ کی دعائیں نہ ہو، پھر بھی گمراہ ہونے کا۔ اور ایک عوام نہ اجازت، نہ شرائط کا پتہ، نہ پاکی ناپاکی کا پتہ، نہ گناہوں سے توبہ کی ہے، کبھی پڑھا تو کبھی چھوڑ دیا، کبھی پڑھا تو کبھی چھوڑ دیا، تو پھر اللہ والوں کیا ہونا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ بھی سب کچھ اجڑ جائے گا۔ تو اللہ والوں، آج جو میں آپ کو نظام دے رہا ہوں وہ یہ ہے، اس کی ذمہ داری میری ہے، پورا طریقہ میں دوں گا، شرائط میں دوں گا، اس طریقے سے کرو۔ اگر کمال نہ پا سکو، شافی بن کے اپنے علاقوں میں ڈٹ کے نہ کام کر سکو، اس دنیا میں بھی ذمہ دار ہوں اور قیامت کے دن بھی ذمہ دار ہوں۔ اور جو میں نظام دینے جا رہا ہوں آج، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر کا، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نقش کا، یا لوگوں کو مسخر کرنے کا، یا تسخیر کا نظام، اگر یہ نظام آپ کو کسی کتاب سے مل جائے تب بھی ذمہ دار ہوں، یوٹیوب سے مل جائے تب بھی ذمہ دار ہوں، یعنی سوشل میڈیا سے مل جائے تب بھی ذمہ دار ہوں۔ اس نظام کے لیے میں نے کیا کہا ہے؟ ڈیلے نہیں چلیں گے، دل چلے گا، کسی دل والے کے ساتھ تعلق ہوگا، اور یہ نظام کڑی بکڑی، سینہ بسینہ تجھے مدینہ لے کے جائے گا۔ کہاں لے کے جائے گا؟ مدینہ لے کے جائے گا۔ تو آخری بات پھر کیا ہوئی کہ یہ نظام نہ سمجھ آ سکتا ہے، نہ یہ نظام تمہیں مل سکتا ہے جب تک تیرا سینہ مدینہ نہیں بن جاتا۔ اب ساری کہانی سمجھ آ گئی؟ جب تک تیرا سینہ مدینہ نہیں بن جاتا، یہ نظام نہ تیری سمجھ میں آ سکتا ہے، اور نہ ہی یہ نظام کی خیرات تجھے مل سکتی ہے۔ تجھے 55 روپے کا رسالہ ملے گا اور تو رجت کا مریض بنے گا، اور جس کو یہ علم ملے گا وہ میرے کملی والے کا غلام بنے گا۔ اب ایک رجت کا مریض بننا اور ایک حضور کا غلام بننا، کیا یہ ایک بات ہے؟ یہ ایک بات ہے؟ کھیندر جی یہی گھر پڑھ لی جائے، اسی آپ پڑھ لیتے رسالے جی، بڑے وظیفے دسے ہوتے، بڑے چھوٹے چھوٹے بڑے چنگے چنگے وظیفے ہوندے نے، ماشاءاللہ وہ چنگے چنگے وظیفے کرتے، چنگے چنگے دن بھی ختم ہو جاندے نے، اور حضور کا ذکر کرتے کرتے
یا حضور کے غلاموں کی صحبت میں رہتے رہتے برے برے دن بھی چنگے چنگے ہو جاندے نے. لیکن میں نے کیا کہا کہ ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے ڈیلے نہیں، دل چاہیے. اہل دل کے ساتھ تعلق ہو، اہل دل کے ساتھ تعلق ہو، جو صاحب حال لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلق ہو، کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نعمت عطا کی ہوئی ہے وہ تمہیں دے دیں، آگے پھر جس کو اللہ چاہے تم آگے پہنچاتے جاؤ. یہ علم روحانیت کا سینہ بسینہ چلتا ہے. یہ تو لفظ سوشل میڈیا ہے اور آپ کے اور ہمارے مقدر ہیں کہ جو ہمارے پاس راز تھے آج ہم اس کو کھول دے رہے. اب کیا ہے، یہ ان کی کتابی شکل بھی بن سکتی ہے. کل تک یہ سب کچھ کیا تھا، سینوں کا راز تھا. اب دیکھیں جس طرح میں نے یہ بیانات کیے یا باتیں میں نے کہیں اصرار کی، ہمارے ایک ساتھی ہیں بڑے پیارے افغانستان سے، انہوں نے اجازت لی. اب الحمدللہ انہوں نے ساری کتاب میرے بیانات کی یا جو میں نے اعمال بتائے ہیں رجعت کے اوپر، اس کی پہلی جلد انہوں نے ساری کمپوز کر لی ہے. اس کی PDF انہوں نے مجھے بھیج دی. اس میں جو تھوڑے بہت مجھے سمجھ آئی، کیونکہ وہ فارسی زبان ہے مجھے آتی نہیں ہے، جو تھوڑی بہت مجھے سمجھ آئی میں نے رہنمائی کی. میں نے کہا باقی آپ پروف ریڈنگ آپ خود کریں، اپنے جو لکھا اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہیں. باقی میں نے اجازت نامہ ان کو دیا. الحمدللہ چند ہفتوں تک پہلی جلد جو ہے وہ فیضان شافیہ کی انشاءاللہ افغانستان میں، تاجکستان، ازبکستان یا جتنی رشیا کی ریاستیں ہیں، ایران، ان کے اندر انشاءاللہ العزیز وہ دستیاب ہوگی. تو کل تک یہ سارا علم کیا تھا، شافی کے سینے میں تھا. تو شافی تے سکے پیو نو ہوا نہ لگن دے، شافی تے سکے پیو نو ہوا نہ لگن دے. اور اللہ تمہاری امی حضور ڈاکٹر صاحب وہ مجھے کئی بار کہتی ہیں آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں. میں کہتا بس میں یہی ہوں. میں کی جاننا بلیا میں کون ہوں، میں یہی ہوں جو ہوں. جب ممبر پہ ہوں تو کچھ اور ہوں، اور جب گھر میں ہوں تو کچھ اور ہوں، جب کلینک پہ ہوں تو کچھ اور ہوں، تو جب باہر ہوں تو کچھ اور ہوں. تو جدوں اسی موٹر سائیکل تے گھوم رہی ہوندے ادوں اسی کچھ اور ہوندے ہیں. منہ تے کپڑا پا کے جدوں موٹر سائیکل تے گھومی دے ادوں اسی کچھ اور ہوتے ہیں. ہمیں تو الحمدللہ کبھی کسی نے پہچانا ہی نہیں آپ کون ہیں. تو میں کہا تمہیں کیسے پتہ چل جائے گا، تمہیں کیسے پتہ چل جائے گا. تو اللہ والو یہ جو علم ہے یعنی روحانیت کا، یہ جو اعمال بتا رہا ہوں، ان کی قدر کرو اور ان کو پھیلاؤ، تاکہ لوگ شرائط کے ساتھ وظائف کرنے ہیں یا روحانیت کی دنیا میں آنا ہے انہیں شرائط کا علم ہو کہ اگر ہم نے یہ کام کرنا ہے تو ہم نے شرائط کے ساتھ کرنا ہے. ورنہ رب نے کیا قرآن اتارا ہوا ہے، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید. تم سیدھے رستے پہ چل کے واپس نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا وظیفہ کیا تو چھوڑا، وظیفہ کیا تو چھوڑا، وظیفہ کیا تو چھوڑا. نہیں، اگر یہ کام کرنا ہے تو صرف درود پاک چلے گا، اگر یہ کام کرنا ہے تو صرف استغفار چلے گا، اگر یہ کام کرنا ہے تو صرف سبحان اللہ چلے گا، اگر یہ کام کرنا ہے تو صرف الحمدللہ چلے گا. لیکن اس میں بھی کیا ہے کہ استقامت ہونی چاہیے. تھوڑا کرو لیکن روز کرو. اللہ کے نبی کا فرمان بھی یہ ہے کہ تھوڑا کرو اور روز کرو. اور آج جو میں عمل آپ حضرات کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ عوام الناس کے لیے بھی ہے اور وہ خواص کے لیے بھی ہے. جو حضرات صاحب نظر بننا چاہتے ہیں، صاحب کشف بننا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ کے مسافر بننا چاہتے ہیں، سلوک طے کرنا چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بننا چاہتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں ہم کسی پہ نگاہ ڈالیں اور اس کو اپنے رنگ میں رنگ دیں، یہ عمل ان تمام لوگوں کے لیے. اس کے بعد پھر یہ عوام الناس کے لیے. عمل اتنا آسان ہے کہ عوام بھی کر سکتی ہے اور خواص بھی کر سکتے ہیں. اب عمل کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسخیر. عمل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش. اور اس تسخیر کو یا اس نقش کو ہم نے اپنی روح میں اتارنا ہے، تاثیر کو، اور نقش کو اتارنا ہے اپنی آنکھوں کی پتلیوں میں. آج کی زبان میں آپ کہہ لیں کہ آپ نے 786 کیا 786 ایپ کو اپنی روح میں ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. آج کی زبان میں سمجھ آ گئی ساری بات کہ آپ نے ایپ 786 کس میں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے؟ روح میں. اب یہاں بڑا اہم سوال ہے، اس کو مذاق نہ سمجھے کہ ایسا مذاق کر رہے. یہ 786 ایپ ہم نے پلے سٹور سے لے کے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. نوکیا 3300 چ ہو سکتی ہے بھاجن، تھوڑے پیسے لے لو 3400 چ کر دو، 3500 چ ہو جائے.
चलो यार तुम मुकदी मुकाओ, मेरे को 5000 ले लो, और हो सकती है। समझ आ गई बात की मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जिनके दिलों में औलिया अल्लाह का बुग़्ज़ है वो नोकिया 3300 से भी बदतर हैं। ये शाफी की बातें उन्हें मिल नहीं सकती, ना नसीब हो सकती हैं, ना उन्हें 786 ऐप से नफा हो सकता है। क्यों? उनके अंदर वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है। तो प्ले स्टोर के लिए एंड्रॉयड का होना जरूरी है, एंड्रॉयड का होना जरूरी है, और एंड्रॉयड मोबाइल होगा, उसमें प्ले स्टोर होगा, ठीक है, गूगल के साथ आप मुंसलिक होंगे, तो फिर वहां से आप ऐप कोई भी लेना चाहें तो आप डाउनलोड करेंगे। ये मजमून समझ आ रहा है? जब तुम्हारे दिल में औलिया अल्लाह का बुग़्ज़ होगा, नहीं समझ आ रही? जब तुम गूगल को नहीं मानोगे तो प्ले स्टोर में कैसे चले जाओगे? वहां से कोई ऐप थक्कड़ किस्म की भी लेना चाहो तुम्हें मिल सकती है। पहले तुम्हें प्ले स्टोर में जाने से पहले गूगल के साथ यारी लगानी पड़ेगी, गूगल की सारी शराइत माननी पड़ेगी, रजिस्टर होना पड़ेगा, तुम्हारा मोबाइल रजिस्टर होगा। जब तुम्हारा मोबाइल रजिस्टर हो जाएगा फिर तुम्हें प्ले स्टोर में जाने की सहूलत दस्तयाब होगी। तू सारा कुछ खोल के पेश कर देगा, अलाउ अलाउ का बटन दबाएगा, अब गूगल जो चाहेगा वो करेगा तेरे साथ। ऐसे ही है। फिर आप प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर से आप कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि ऐप 786 मेरी रूह के अंदर डाउनलोड हो जाए तो तुझे मदीने वाले के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा, कमली वाले के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। और जिस तरह आप ये कहो कि मैं गूगल से प्ले स्टोर में तो जाऊं लेकिन मैं गूगल को नहीं मानता या मैं प्ले स्टोर को नहीं मानता, मुझे बराह रास्त ऐप में जाना है, तो जा सकते हैं। तो जिनके सीनों के अंदर औलिया अल्लाह का बुग़्ज़ है, उलमाए रब्बानी का, उलमाए हक का बुग़्ज़ है, अल्लाह वालों का बुग़्ज़ है, तो जो नबी के गुलामों के साथ बुग़्ज़ रखते हैं, गुस्ताखियां करते हैं, बेदबियां करते हैं, उनका रूहानियत में कोई हिस्सा नहीं है। हुण शाफी दी गल समझ आ गई है? ठंडी ठंडी लगी है या तती तती लगी है? मजा आया है ना? मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो मैंने पसीने निकाले हैं, अब शाफी ने नंगा किया है, बेनकाब किया है, तो बात ठंडी लगी है या तती लगी है? तती लगी है। हाँ, बात तती लगनी चाहिए थी। बंदा होवे शाफी ते गल ठंडी कर गए, ये नहीं हो सकता। सीनों के अंदर औलिया अल्लाह का बुग़्ज़ होगा। तू नोकिया 3300 से भी बदतर है, उससे भी बदतर है, वो तो फिर भी कॉल करने के काबिल है इस दौर में भी, तो तू इस काबिल भी नहीं है। तो मोबाइल का एंड्रॉयड होना, इसी तरह मैंने आगे भी अभी थोड़ी देर पहले बात कह कर आया हूं कि मदीने वाले के साथ रूहानियत के लिए रजिस्टर्ड होना है, हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्बे अतर के साथ कल्बी ताल्लुक बनाना है, तो तेरा सीना पहले मदीना होना चाहिए। तो घर बैठे हो जाएगा, घर बैठे हो जाएगा। आप जब अपनी एप्स डाउनलोड करवाते हैं या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाते हैं या उसमें डलवाते हैं, किसके पास जाते हैं? शॉप्स पे जाते हैं ना, तो आप वहां से डाउनलोड करवा के लेकर आते हैं, अपना सॉफ्टवेयर रीसेट करते हैं या जो भी आपने काम करवाना होता है। बे नहीं, जब आपने अपने सीने को मदीना बनाना है तो फिर जिनका सीना मदीना बन चुका है उनके पास जाना पड़ेगा। तो तेरे सीने में तो उनके लिए बुग़्ज़ है, तू कैसे मदीने वाले के साथ रजिस्टर हो सकता है? जो यूनिवर्सल गूगल है उसके साथ तू कैसे रजिस्टर हो सकता है? जिसका फैजान, जिनके सिग्नल 18,000 आलमीन में जा रहे हैं, और रब कुरान उतार है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तू इतनी बड़ी हस्ती या इतने बड़े अदारे के साथ बगैर शराइत के रजिस्टर हो जाएगा? क्या उस अदारे की तेरे बगैर गुजारा नहीं हो रहा? तेरा गुजारा हो रहा है तो उनका गुजारा नहीं हो रहा, माशाअल्लाह। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो उस अदारे से रजिस्टर्ड हैं पहले उनके पास आना पड़ेगा, फिर वो हमें उस अदारे में रजिस्टर्ड करवाएंगे। पहले वो अपने पास हमें रजिस्टर करवाएंगे, फिर हमें यहां से उठाएंगे, हमें अपग्रेड करते जाएंगे। रोजाना आपको अपडेट्स आती हैं ना, 2-4 हफ्ते के बाद अपडेट आती रहती है। अगर आप मोबाइल को अपडेट नहीं करते तो आपका मोबाइल क्या हो जाता है? नकारा हो जाता है।
تو اولیاء اللہ آپ کا شیخ آپ کو اپڈیٹ کرتا جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کا شیخ آپ کو اٹھا کے بارگاہ غوث پاک میں لے کے جائے گا. پھر وہاں پہ مہر لگے گی. غوث پاک پہ تجھے اٹھائیں گے تو مولا علی کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے. پھر مولا علی وہاں سے تجھے اٹھائیں گے تو بارگاہ رسالت میں تو جائے گا. پھر بارگاہ رسالت میں جب مہر لگ جائے گی تو رب قرآن اتارے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے محبوب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے پیار کرے تو میری شرط کیا ہے تیری اتباع کرے. اللہ فرمائے گا سونیا تو نے یہ نظام بنایا ہے کہ جو تیرے نہیں وہ میرے نہیں, آج یہ میرا ہو گیا ہے, تو اپنا بنا لے, ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مہر لگائیں گے, ادھر رب مہر لگا دے گا. اب تو حضور کا غلام ہوگا اور اللہ کے در کا فقیر ہوگا. یہ پوری ولایت کا فلسفہ میں نے آپ کو آج کی زبان کے اندر سمجھا دیا ہے. تو اس لیے یہ بات بھی میں نے واضح کر دی ہے کہ اگر یہ عمل کرنا ہے تو آپ کے دل کے اندر, سینے کے اندر بغض اولیاء اللہ نہیں ہونا چاہیے, بغض علماء نہیں ہونا چاہیے. آپ کی روح کے اندر مسلک کی بو نہیں ہونی چاہیے. کیا نہیں ہونی چاہیے؟ مسلک کی بو نہیں ہونی چاہیے. آپ کو بدبودار نہیں ہونا چاہیے. اگر بدبودار ہو, میں دیوبندی ہوں, میں بریلوی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں غیر مقلد ہوں, میں اہل حدیث ہوں, میں فلاں ہوں, لالا پیچھے رہو, یہ تمہارا رستہ نہیں. تو نوکیا 3300 بھی بدتر ہے. تیرا ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے. تیرا رستہ ادھر ہے, ہمارا رستہ مدینے والا ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کی روح کے اندر بدبو نہیں ہونی چاہیے, مسلک کی بو نہیں ہونی چاہیے. مخلوق خدا کے لیے کینہ, بغض, حسد نہیں ہونا چاہیے. تیرا سینہ مدینہ ہونا چاہیے, تیرا سینہ ٹھنڈا ہونا چاہیے. اللہ کے دین کی سربلندی کو دیکھ کے تو خوش ہو, اللہ کے دین کو مٹتے ہوئے تو دیکھ کے پریشان ہو. لوگ اعمال والی زندگی گزار رہی ہے تو دعائیں کرنے والا بن جائے. جو اعمال سے دور ہو رہے ہیں تو پکڑ کے ان کو اعمال پہ لانے والا بن جائے. جب یہ تیرے اعمال ہوں گے اور کوئی تفریق نہ ہو کہ سنی ہے, بریلوی ہے, کون ہے, کیا ہے, نہیں. اور پھر کیا ہے کہ تیرا عقیدہ تو راسخ العقیدہ ہو, اہل سنت. جب تک تو اہل سنت بھی نہیں ہے, راسخ العقیدہ اہل سنت نہیں ہے, اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا, صحابہ کے بارے میں تبرے بولتا ہے, بغض رکھتا ہے, لالا تیرا اس راستے میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. اس لیے شافعی کا یہ عمل کر کے ہرجت میں نہ پھنس جانا. جو تو کر رہا, جو تیرا عقیدہ تو ادھر ہی رہے. اس عمل کو کرنے کے لیے, صاحب کش بننے کے لیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش اپنی آنکھوں کی پتلیوں میں اتارنے کے لیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فیوز و برکات کو, فیضان کو اپنی روح میں اتار کے دنیا کو, کائنات کو مسخر کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ راسخ العقیدہ ہونا, اہل سنت ہونا. سمجھ آ گئی؟ اہل سنت ہونا. متعصب نہیں ہونا کہ میں بریلوی ہوں, میں دیوبندی ہوں, متعصب نہیں, محض اہل سنت, اہل سنت والجماعت, اہل سنت والجماعت, جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اب ہم اہل سنت بھی ہو گئے, سننے والے, ٹھیک ہے, یا جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں, یا آپ حضرات میں جو ایسے بیٹھے ہیں وہ اپنے عقیدے سے بھی تائب ہو گئے. اللہ بولو, آج میں یہ باتیں سمجھا رہا ہوں. کون کر رہا ہوں؟ میں سمجھا رہا ہوں. میرے مجدد پاک رحمت اللہ علیہ نے 4.5 صدیاں پہلے یہ بات سمجھائی ہے. کتنی صدیاں؟ 4.5. میں حیران ہوتا ہوں, آپ حضرات نے میرے بیانات میں سنا ہوگا کہ جب بھی میں مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کا نام لیتا ہوں تو میں پہلے دعا دیتا ہوں کہ اللہ ان کی تربت کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اور مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ آج کے دور میں مجھے یہ باتیں سمجھانا اتنا مشکل ہے, تو ہمارے بزرگوں کو کیا مشکل پیش آئی ہوگی. اس وقت علمی سطح تو نہ ہونے کے برابر تھی. آج تو دیکھیں میں نے مثالیں دے کے آپ کو سمجھا لی, آج کی زبان میں, سافٹ ویئر کی زبان میں آپ کو سمجھا لیا, آئی ٹی کی زبان میں سمجھا لیا. اس وقت تو یہ نہیں تھی. مجدد پاک رحمت اللہ علیہ نے 4.5 صدیاں پہلے یہ بات فرمائی ہے کہ جب کوئی تیرے پاس آئے سائل بن کے فیضان مدینہ لینے کے لیے تو پہلے اس کا عقیدہ درست کر. پیر کا کام کیا ہے؟ عقیدہ درست کر. آج پیر کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ بندہ رہے گا, لفافہ سدھا کر. عقیدہ آپ بندہ رہے گا, آؤندا رہے گا تے عقیدہ سدھا ہوندا رہے گا. تو لفافہ سدھا کر, میرے کام تے سدھے ہون. تو پیر کا پہلا کام کیا ہے؟ عقیدہ سیدھا کرنا. آپ فرماتے ہیں کہ جب تک عقائد درست نہیں ہیں تو فیض منتقل نہیں ہوگا. میں قربان جاؤں مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کی فراست کے اوپر. اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں, آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی.
جب تک آپ بلوٹوتھ کے ذریعے، وائی فائی کے ذریعے، یا کوئی ایپ ہے شیئر اٹ ٹائپ، یا جس طرح بھی واٹس ایپ ہے، کوئی ڈیٹا آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے، جب تک دو موبائل آپس میں پیئرنگ نہیں کریں گے، کمپیٹیبل نہیں ہوں گے، کیا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے گا؟ ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے گا؟ آپ کے پاس ادھر موبائل ہے گلیکسی سیمسنگ کا، ادھر آپ کے پاس 0 میٹر ڈبہ پیک ہے نوکیا 3300، یہ پیئرنگ ہو جائے گی؟ نہ پیئرنگ ہوگی، نہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا، نہ وہ یہ پہنچانے کے قابل ہے، یہ 3300 نوکیا 3300 یہ فیض پہنچانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہی میرے شیخ نے بات فرمائی ہے کہ سچے موتی ہر کوئی نہ کھا سکتا ہے نہ ہر کوئی پچا سکتا ہے۔ تو نوکیا 3300 دے وچ ڈیٹا ہن کون ٹرانسفر کر دے؟ آج لوگ روتے ہیں، او جی ہم وہاں بھی گئے، ہم وہاں بھی گئے، ہم وہاں بھی گئے، سانو تو کتے ملیا کچھ نہیں۔ تو جیب وچ نوکیا 3300 پایا، ہن تیرے 3300 تے واٹس ایپ کیں چل پڑے، تیرے نوکیا 3300 کے اوپر یوٹیوب کیسے چل پڑے؟ سمجھ آئی بات کی؟ اپنی عقل نہیں سمجھ، عقل نہیں آ رہی، اپنا قصور سمجھ نہیں آ رہا، انگلیاں کس پہ اٹھائی جا رہی ہیں؟ اولیاء اللہ کے اوپر، مشائخ کے اوپر، بزرگان کے اوپر، علماء کے اوپر۔ اپنی حرکتیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی جس میں ڈیٹا یا جو میں کاسا لے کر گیا، وہ کاسا تو اب سولیٹ ہو چکا ہے، وہ تو چلتا ہی نہیں ہے، وہ تو کبھی اپ گریڈ ہی نہیں ہوا۔ میرے پاس تو ماڈل سن 47 تو پہلے دینے، تو یہ فی زمانہ سکہ تو چلتا نہیں جو میں لیے پھر رہا ہوں۔ تو میں نے یہ کیا بات سمجھائی جو مجدد پاک رحمۃ اللہ فرمائی کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ تو آج کا جو عمل ہے اللہ والو، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اہل سنت ہوں اور آپ کے دل کے اندر اولیاء اللہ کا بغض نہ ہو، غوث پاک رضی اللہ عنہ کا بغض نہ ہو، مولا علی کا بغض نہ ہو، صحابہ کے بارے میں کوئی تبرہ یا نازیبہ بات آپ کے دل میں نہ ہو۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کو محبت ہو، انسیت ہو، اور آپ کی رغبت ادھر ہو، بس اتنے آپ ہیں تو آپ، باقی کام اس عمل کا ہے، باقی کام شیخ کا ہے، باقی کام یہ عمل میں بتا رہا ہوں میری ذمہ داری ہے۔ آپ نے بس اپنا نظام سیدھا کرنا ہے، اپنا موبائل یوں سیدھا کر کے اس کی وائی فائی، اس کا بلوٹوتھ آن کر دو، پھر ڈیٹا آندیاں ویکھو، پھر ڈیٹا آندیاں ویکھو۔ اگر 3 گھنٹے کی جو ویڈیو ہے وہ 3 سیکنڈ میں ٹرانسفر نہ ہوئی، میرے مدینے والے نے رنگا نہ، رنگنے کا حق ادا کر دیا، تو پھر کہنا، اگر کوئی کمی رہ گئی تو پھر بتانا۔ تو میں تو مدینے والے کی بات کر رہا ہوں، حضور کے غلام ہیں، غلاموں کے جو غلام ہیں، 15ویں صدی کے غلام ہیں، وہ تیری جھولی ایسے بھر دیں گے کہ تو اش کر اٹھے گا، تو کہے گا بس بس آگے مزید برداشت نہیں ہے، یا میں مرینا وا تو یا میرا آج دل پھٹتا ہے۔ تو میں تو حضور کی بات کر رہا ہوں۔ اب پہلی شرط آپ کو میں نے کیا سمجھا دی آج، کہ پہلے اپنے عقائد، اگر آپ کے عقائد اہل سنت کے ہیں لیکن آپ کے اندر تعصب ہے بریلوی پان کا، دیوبندیت کا، یا کوئی اور ٹانکا لگایا ہوا ہے آگے، تو لالا آپ کا ادھر کوئی رستہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے کوئی اور عقائد ہیں، کوئی اور مسلک ہے، آپ کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، آپ کا صرف اہل سنت والجماعت ہونا شرط ہے، بریلوی دیوبندی ہونا، اس کی بدبو ہونا، روح کا بدبودار ہونا، دوسرے کو مشرک کافر سمجھنا، یا ادھر ہے دوسرے کو گستاخ رسول سمجھنا، یہ چیزیں اگر ہیں تو آپ کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں، آپ کا تو قلب جو ہے وہ سیاہ ہوا ہے، تمہیں توبہ استغفار کی ضرورت ہے، تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فیض و برکات کی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نقش کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ تو اپنے گناہوں سے توبہ کر۔ پہلی بات پہلی شرط سمجھ آ گئی، پہلا کام کیا ہے؟ عقائد کا ٹھیک ہونا، بس آگے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز نہیں ہے، کوئی ہدیہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، باقی انشاءاللہ نوکری کرے سا، باقی سارا مفت ہے، یہ کام تو نے کرنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کس کی روحانیت لینی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ ہم نے نقش کس کا لینا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ آپ کیا کریں گے؟ اس طرح کا سفید کاغذ لیں گے، اس کے اوپر آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، صاف صاف جو بسم اللہ لکھی ہو، کیلی گرافی والی نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اپنے ہاتھ سے آپ لکھنا چاہیں تو آپ کے پاس جو پیٹرول والا مارکر ہوتا ہے بڑا اور کٹا ہوا،
اس سے لکھ لیں، لیکن میں آپ کو نہیں کہوں گا وہ، کیونکہ جو نیٹ سے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ملے گی وہ خوبصورت بھی ہوگی، اس کے اوپر اعراب بھی لگے ہوں گے. آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، اور ڈاؤن لوڈ وہ کیا کریں، میں نے ابھی بھی کہا ہے کہ کیلیگرافی نہیں ہونی چاہیے، سادہ فونٹ ہونا چاہیے، سمپل فونٹ کے اندر سادہ سادہ جو لکھی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اوپر اعراب لگے ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ آپ اپنے موبائل میں اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، کسی فوٹو اسٹیٹ والی دکان پہ جائیں، اسے کہیں بھائی جان اس کے 4-5 پیپر نکال دو، کاپیاں نکال دو، تاکہ کوئی پیج خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے یا کچھ گر جاتا ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ اضافی ہو، یا اس کا امیج ڈم ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، تو آپ اس کا جو تیز امیج، تو پاؤڈر پرنٹ کاپی نکلوانی ہے سیاہ. اور یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس طرح یہ مائک کی طرح بلیک ہونی چاہیے، 4 کلر کاپی نہیں نکلوانی، اور نہ یہ کاپی جو ہے وہ ڈم ہونی چاہیے. میں نے کیا کہا ہے، کسی اچھی دکان پہ جس کی اچھی نئی مشین ہے پاؤڈر پرنٹ کاپی آپ نے نکلوانی ہے. اب یہ دیکھیں، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ آپ اس طرح نکلوا لیں یا اس طرح نکلوا لیں. ذرا توجہ رکھیے گا، بڑی اہم باتیں ہیں، پھر یہ کوئی مجھے بتاتے بتاتے بھول گئی پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. ایسے لکھوا لیں یا ایسے لکھوا لیں، لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے لکھیں. یہ کاغذ ہے، یہ کاغذ کے سینٹر میں یعنی یہ پیپر ہے، اس کے درمیان میں ایسے لکھیں. کیوں؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی چوڑی نہیں ہونی چاہیے کہ تیری آنکھوں سے باہر ہو جائے. یعنی دیکھیں، اگر آپ میری ایک آنکھ ادھر سے لے کے یہاں تک کا فاصلہ فرض کیا 4 انچ ہے، تو یہ 4 انچ کے اندر ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا چاہیے، تاکہ یہ امیج بالکل ایسے فٹ میری آنکھوں کے اندر آئے. اور اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت چوڑا لکھ لیں گے تو وہ مشکل ہوگی. لیکن اگر آپ لکھنا چاہیں، اگر آپ کی نظر کمزور ہے، آپ لکھنا چاہیں لکھ لیں. لیکن اگر آپ اس طرح لکھ لیتے ہیں موٹا موٹا، اس طرح صفحہ رکھ کے اس پورے کے اوپر آ جاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. اگر آپ صفحہ اس طرح رکھنا چاہتے ہیں تو 5 انچ، کتنا؟ 5 انچ. جو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا امیج ڈاؤن لوڈ کریں اس کو 5 انچ آپ نے زوم ان کر دینا ہے. کتنا؟ 5. اب وہ جتنا موٹا ہو جائے، جتنا بھی موٹا ہو جائے، اس کی آپ نے کاپیاں نکلوا لینی ہیں. اب یہ 2 باتیں ہو گئی، ایک ہماری شرط پوری ہوگی عقائد کی درستگی، اور ایک آج ہم عمل کرنے لگے ہیں. اور میں نے کیا کہا کہ ہم نے یہ کاپیاں 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 5-7 کاپیاں نکلوا کے لے کے آنی ہیں، اور بسم اللہ شریف جو ہے 5 انچ میں لکھوانی ہے، جتنی وہ زوم ان ہو کے موٹی ہو سکتی ہے وہ ہو گیا. اب یہ ہماری تیاری ہو گئی. ٹھیک ہے. تیسری بات، آپ پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے. جو گناہ جانتے ہوئے بھی کیے ہیں ان سے بھی تو ہوگا، اور جو انجانے میں ہو گئے اے اللہ میری توبہ. پھر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں گے تاکہ اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کر دے. یا اللہ اس خیرات کا میں مستحق نہیں ہوں، اس خیرات کا میں مستحق نہیں ہوں. شافی نے سمجھایا ایسے ہے کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں، اب یا اللہ میں کر کے چھوڑنا ہے، تو میں اس قابل نہیں ہوں، تو قبول کر لے. قابل نہیں ہوں، قبول کر لے. مجھے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خیرات چند قطرے یا بوندے مجھے بھی عطا فرما دے. یہ اب اللہ سے آپ نے قبولیت کی مور لگوانی، اللہ سے مانگنا. 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ ہوگی اور اس کے ساتھ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ہو. کتنے کام ہو گئے؟ 3. چوتھا کام، جتنا اللہ نے دیا ہے، جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ کھانا پکائیں، اور کھانا پکا کے آپ نے مساکین غریبوں کو اپنے محلے کے اندر آپ نے بانٹ دینا ہے. اگر یہاں خانقاہ آتے ہیں تو یہاں آپ جمعرات کو لنگر جو ہے وہ چلا دیں. سمجھ آ گئی بات؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. اب آپ نے ایک وقت کا تعین کر لینا ہے، دن کا کریں، رات کا کریں، دوپہر کا کریں، یہ آپ کے اوپر ہے. لیکن یہ عمل تنہائی میں ہوگا. کب ہوگا؟ تنہائی میں. یہ ٹی وی لانچ میں ہونے والا عمل نہیں ہے، دکان پہ بیٹھ کے، دفتر پہ بیٹھ کے یہ کرنے والا عمل نہیں. میں جو آگے بات کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیوں کہہ رہا ہوں. اس لیے میں نے کہا کہ میں کوئی شرط عائد نہیں کر رہا، صبح کرو، رات کو کرو، جب مرضی کرو، لیکن آپ نے یہ عمل کب کرنا ہے؟ تنہائی میں کرنا ہے. اللہ والے جاگتے رہو، پھر یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ اگر سونا ہی یہاں آ کے. تو اللہم صلی علی محمد. تو یہ عمل آپ نے کب کرنا ہے؟ تنہائی میں کرنا ہے.
اب تنہائی میں آپ نے یہ مثال کے طور پہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں لکھا ہوا ہے، تو یہ جو پرچہ ہے، پیپر ہے، اس کو آپ نے کلپ بورڈ کے اوپر لگا دینا ہے. کس کے اوپر؟ کلپ بورڈ کے اوپر. اب ایسے یہ کلپ بورڈ ہے، یہ چھوٹا ہے، بہرحال آپ کو سمجھانے کے لیے کافی ہے. یہ کلپ بورڈ کے اوپر لگ گیا. یہ جس طرح میں بول رہا ہوں آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے چھوٹی ٹیبل، کوئی کرسی ہے، کوئی ٹیبل ہے، کوئی کرسی ہے، اس کے اوپر آپ نے ایسے رکھ لینا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا آپ کی بالکل آنکھوں کی سطح پہ ہو، ایسے بالکل ایسے ہو. یعنی جس طرح میں آپ کو یوں دیکھ رہا ہوں ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی آنکھوں کے برابر ہو، تاکہ آپ کو گردن بار بار یوں 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 نہ کرنی پڑے، کیونکہ گردن ہم نے ہلانی نہیں ہے. یہ عمل ہے سٹل رہ کے کرنے والا، جس کو کہتے ہیں نا سٹل فوٹوگرافی. تو یہ سٹل فوٹوگرافی ہم نے کرنی ہے. تو آپ کا لیول بالکل ایسے آنکھ کے آئی لیول جس کو کہتے ہیں، یہ آئی لیول کے اوپر ہو. آپ نے کوئی کرسی ہے، کوئی ٹیبل ہے، اس کے اوپر آپ نے یہ کلپ بورڈ جو ہے یہ ایسے کر کے رکھ لینا ہے. بس یہ ساری ابتدائی شرائط پوری ہو گئی ہیں. عمل کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. پہلی خوبصورت بات، جو ساری باتیں میں ڈرانے والی کر کے آیا ہوں، جو شافی کے در سے مل رہا ہے ستے خیراں، کیوں؟ یہ مدینے والے کی خیرات ہے. کوئی رجت نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، سکون.com ہے. بالکل بے فکر ہو کے پڑھنا ہے، بلکہ رجت ہوگی بھی تو اللہ بسم اللہ شریف کے ساتھ رجت کو ختم کر دیتا ہے. میں نے ایک بیان میں یہ بات کہی تھی نا کہ ہم نے 1.5 سال ضائع کر کے یہ اتنا فکرہ سیکھا. تو اس لیے اس عمل کو کرتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے کہ بھئی اس کی رجت ہو جائے، اس کی کوئی رجت نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ جو پہلے میں نے باتیں کہی ہیں یہ پوری کر کے آؤ گے، تو گناہوں سے چھوڑ کے آؤ گے، اللہ سے مانگو گے، صدقہ خیرات کرو گے، اپنا عقیدہ درست کر کے آؤ گے، پھر کوئی ٹینشن کوئی پریشانی کی بات نہیں. کیونکہ یہ روحانیت ہے تو ہم نے اس میں کامیاب ہونا ہے انشاءاللہ، اور شیطان کیا کہے گا کہ یہ ناکام ہو. تو اس لیے بچنے کے لیے ہم حصار کریں گے خضری عمل کا. خضری عمل پڑھیں گے. جن حضرات کو معلوم ہے خضری عمل، انہیں تو معلوم ہے، جو پہلی دفعہ یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ خضری عمل کیا ہے. آرزو چینل پہ جائیں گے، وہاں خضری عمل کا تھمبنیل دیکھیں، وہ 5 منٹ 7 منٹ کا عمل ہے، وہ پڑھیں. اس کو پہلے آپ عمل کرنے سے پہلے خضری عمل پڑھ کے آپ حصار کریں گے. اور پہلا حصار آپ کریں گے بدنی. خضری عمل پڑھیں گے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں گے پورے بدن کے اوپر، یہ آپ کا ہو جائے گا بدنی حصار. اس کے بعد دوبارہ آپ خضری عمل پڑھیں گے اور اپنے گھر کا، اپنے کمرے کا جہاں بیٹھ کے آپ کر رہے ہیں اس کا کیا کون سا حصار کریں گے؟ روحانی حصار کریں گے. اب یہ آپ مکمل طور پہ کام کے لیے تیار ہو گئے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ کلپ بورڈ ایسے سامنے لگا ہوا ہے، ایسے نا. اب آپ نے اس کلپ بورڈ کے اوپر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، آپ نے پہلے پڑھنا ہے 7 مرتبہ درود ابراہیم. کتنی بار؟ 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم جو ہے وہ پڑھنا ہے. جب 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا، اس وقت آپ کی نگاہ بے شک ایسے نیچے ہو، کوئی مسئلہ نہیں. جس طرح میں اب نیچے دیکھ رہا ہوں تو ایسے نگاہ نیچے ہو. اب آپ نے یہ کلپ بورڈ تو سامنے ہے نا. اب آپ پڑھیں گے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے کیا ہم نے پڑھا 7 بار درود ابراہیم، اب ایک بار ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب بات بڑی حساس ہے، توجہ کے ساتھ سننی. اب یہ کلپ بورڈ کہاں ہے؟ سامنے. اب آپ نے اپنی آنکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر ٹکا دینی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر آنکھیں ٹکا دینی ہے. اب آپ نے بولنا کچھ نہیں ہے، دل ہی دل میں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ آ گئی؟ اب آپ نے یوں آرام آرام سے پڑھنا ہے اور آنکھیں کس پہ ٹکا کے رکھنی ہے؟ بسم اللہ شریف کے اوپر. اگر آج آپ میری بات سن کے، یہ بیان سن کے، یا سوشل میڈیا والے ہیں وہ سن کے وہ ہائپر ہو جائیں، ایک دم جوشیلے ہو جائیں، جذباتی ہو جائیں
اور کل ہی عمل کر لیں، یہ عمل کامیاب نہیں ہونا۔ پہلے آپ نے اپنے آنکھوں کو روکنے کی 5-7 دن پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے، وگرنہ کیا ہوگا؟ اب دیکھیں میں نے آرام سے پڑھا، اگر میں تیز تیز پڑھتا میں اتنی دیر میں جو ہے وہ 15-16 بار پڑھ جانا تھا، تو میں نے آرام سے پڑھ کے سکھایا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیمرے میں بھی کہ میں آنکھیں پلکیں نہیں جھپک رہا، کیونکہ ہم نے تو مارے کھائی ہیں تو میں نے کر لیا، آپ نے تو یہ مشقت نہیں کی، آپ کیا کریں گے؟ بار بار یوں یوں کریں گے، تو یہ یوں یوں کرنے والا عمل نہیں ہے۔ آنکھیں مار مار کے تو ہم یہاں تک پہنچے، بیڑا گرک ہمارا ہوا۔ آنکھ کھولنے کا وقت ہے ہمارا، تاکہ یہ آنکھ کھلے، اس آنکھ کے ذریعے یہ نور اندر اترے ہماری روح میں، تو دل کی آنکھ کھلے۔ تو یہ 5-7 دن پہلے آپ نے یہ ساری چیزیں بنا کے آپ نے ریاضت کر لینی ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ آج ریاضت کرنے کے بعد عمل شروع ہو گیا، 7 بار درود ابراہیم، 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ نقش سامنے پڑا ہوا ہے، بورڈ، کلپ بورڈ۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھ آ گیا؟ آنکھ نہیں جھپکنی۔ اب سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے، اگر آپ موجود ہیں یہاں پہ، حضرت صاحب یہ کتنی بار پڑھنی ہے بسم اللہ شریف؟ اور اگر انسان آنکھ جھپک لے تو کیا ہوگا؟ یہ عمل ختم ہو جائے گا؟ نہیں، 21 مرتبہ تک جب آپ کی پریکٹس ہو جائے کہ میں 21 مرتبہ بغیر پلک جھپکے پڑھ سکتا ہوں، آپ عمل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی 21 بار کم از کم آپ پڑھ جائیں، آپ کا اندازہ ہو کہ میں 21 بار کر گیا ہوں۔ اب یہاں یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ تسبیح پہ کر رہے ہیں اور آپ کا دھیان تسبیح کی طرف ہوگا تو یہ تو عمل کامیاب ہی نہیں ہونا۔ دھیان تو ہم نے رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کاؤنٹر ہے تو بار بار آنکھیں یوں کریں گے تو کاؤنٹر کا نقش بھی اندر آ جائے گا اور بسم اللہ کا نقش بھی آ جائے گا، اور یہ ساری تختی خراب ہو جائے گی، سارے کیے پہ پانی پھر جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سادہ کاغذ ہوتا ہے، تاکہ صرف ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش جو ہے ایمبوز کرنا ہے، اس کو ایسے نکالنا ہے، اپنے اوپر آنکھوں کی پتلیوں کے اوپر اس کو جو ہے پیسٹ کرنا ہے، کاپی اینڈ پیسٹ۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو جب اس کے ساتھ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، ادھر پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں، تبھی تو میں نے کہا سادہ لینی، کیلیگرافی والی نہیں لینی بسم اللہ شریف۔ اسی طرح آپ کے آس پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کاغذ چوڑا ہونا چاہیے تاکہ جب آپ ایسے دیکھ رہے ہوں تو آپ کو باہر کوئی چیز نظر نہ آئے، یہ سفید کاغذ کے اوپر صرف بسم اللہ نظر آئے، تاکہ یہ سارے کا سارا کاپی ہو کے آنکھوں کی پتلیوں میں یہ پیسٹ ہو جائے۔ اب آپ نے جو 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، آپ نے اندازے کے ساتھ چلنا ہے کہ میں اتنی دیر تک پڑھتا رہتا ہوں تو 21 ہو جاتا ہے، 21 سے اوپر چلا جائے تو نور اللہ نور ہے، وہ تو کرم ہی کرم ہے، 21 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ آنکھ پلک جو ہے جھپک سکتے ہیں ایک بار، پھر آپ پڑھتے رہیں گے، پھر آپ پڑھتے رہیں گے۔ میں نے آپ کو یہ پڑھ کے سنایا ہے جہرن، اونچی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ دل کے اندر، خفی طور پہ، یہ نہ ہو جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ یوں پڑھیں گے جیسا یہ نقش لگا ہوا ہے، آپ ایسے پڑھیں گے کہ آپ کا دل پڑھ رہا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 313 بار۔ کوئی ہے مشکل؟ اب تو جو ساری تقریر کڑوی کسیلی میری سن کے، بیان سن کے یہاں تک آئے ہیں، انہوں نے کہا حضرت صاحب اب تو آپ نے سینے ٹھنڈ پا دی تھی، 313 بار، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹوٹل یہ 2-3 منٹ کا عمل ہے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ 313 بار جب مکمل ہو جائے اس کے بعد 7 بار درود پاک پڑھیں گے، اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ بولو جب آپ یہ عمل کر کے آنکھیں بند کرو گے تو آپ کو ہر طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا نظر آئے گا۔ دیواروں پہ نگاہ ڈالو گے، جدھر دیوار پہ نگاہ ڈالو گے ہر طرف تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا نظر آئے گا۔ اور اگر جو میں نے شرائط بتائی ہیں وہ کر کے کرتے ہو تو پہلی رات ہی نظر آئے گا، پہلے دن ہی نظر آئے گا اللہ کے حکم سے۔ اب یہ عمل آپ نے دن میں 2 بار کرنا ہے، صبح فجر کے بعد کر لیں، رات سونے سے پہلے کر لیں۔
1.5-2 منٹ کا عمل صبح ہے, 1.5-2 منٹ کا عمل یا 2.5 منٹ کا یا 5 منٹ کا عمل کہہ لوں, آرام سے پڑھو گے تو 5 منٹ کا عمل صبح ہے اور 5 منٹ کا عمل شام کا. اللہ 5 منٹ شافی کی شرائط بتائی ہوئی کے مطابق اللہ کے ذکر کو دے دو, جو تم لاکھوں دفعہ ذکر کر کے ورد کر کے تم نہیں پا سکے, گھر بیٹھے اللہ کے حکم سے پا جاؤ گے. بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات, اب ہم نے یہ عمل شرائط پوری کی پہلے, پھر ہم نے یہ کلپ بورڈ سامنے رکھا, پھر ہم نے حصار کیا, پھر ہم نے 7 بار درود ابراہیم پڑھا اور 1 بار ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہم نے 313 مرتبہ دل ہی دل میں پلک جھپ کے بغیر بسم اللہ شریف پڑھی. اس کے بعد 7 مرتبہ پھر درود ابراہیم پڑھ کے دعا کر کے عمل ختم کر دیا. بے نہیں یہ عمل ہم نے کیا کرنا ہے؟ رات کو کرنا ہے. اب اگلا مرحلہ یہ ہو جائے گا, یہ عمل 21 دن آپ کریں گے. کتنے دن؟ 21 دن. اگلے 21 دن میں معاملہ بدل جائے گا. یہ پہلا مرحلہ ہے. اگلے 21 دن میں یہ جو عمل ہے 313 والا, یہ آپ نے جس طرح پلک نہیں جھپکنی ایسے آپ نے سانس بھی نہیں لینی. پہلے مرحلے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ پلک نہیں جھپکنی. اور دوسرے مرحلے میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایسے رکھ کے تو سانس روک کے پڑھنا ہے. سانس روک کے پڑھنا ہے. اور ایک سانس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ میں 21 بار پڑھ جاؤں. جس طرح ہم نے آنکھ روکنے کی ریاضت کی, ایسے ہی ہم نے اب سانس روکنے کی بھی ریاضت کرنی ہے. پھر یہ عمل جو ہے وہ شروع ہوگا. اب پہلے 21 دن ہم آنکھ روک کے یہ عمل کریں گے, اگلے 21 دن ہم آنکھ اور سانس روک کے عمل کریں گے, تاکہ یہ سارا کچھ میں اپنے اندر جو ہے وہ کھینچ لوں, اپنے اندر فیض جو ہے وہ ایبزورب کر لوں, جذب کر لوں اس کا. بات سمجھ آ گئی؟ 2 مرحلے ہو گئے. اب اگلا جو تیسرا مرحلہ شروع ہوگا اس میں کیا ہے کہ یہی عمل ہم نے آنکھ روک کے بھی کرنا ہے اور یہی عمل ہم نے سانس روک کے بھی کرنا ہے. اب پہلا مرحلہ دوبارہ نہیں آئے گا, وہ بس ایک بار آپ نے پلے گروپ کر لیا, وہ ختم ہو گیا. اب آپ نے 313 مرتبہ پہلے آنکھ روک کر کیا, 21 دن خیرات کر دینی ہے. اگلا مرحلہ کریں گے 313 مرتبہ پڑھیں گے, 21 دن پڑھیں گے, آنکھ بھی روکیں گے اور سانس بھی روکیں گے. یہ مرحلہ بھی خیر و فی سے مکمل ہو گیا, خیرات کر دینی ہے. اب ہوگا اگلا مرحلہ. اب اس مرحلے میں اللہ والو آپ کو لگنے ہیں پھول. اب آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ چلنا ہے, گناہوں سے بھی بچنا ہے. ان نظروں سے اللہ کا نام دیکھ رہے ہو, یہ نظریں بد نظری کا شکار نہ ہوں, ورنہ یہ جو نقش ان کے اندر آ رہا ہے, یہ نقش جو ہے یہ گڑبڑ ہو گیا, تیری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی. پھر وہی ہوگا جو وظائف پڑھ کے سب کچھ ہو رہا ہے. پھر یہ ایک ہی موقع ہے عمل کرنے کا, زندگی میں ایک بار ہی, یا آر ہے یا پار ہے. روحانیت کی دنیا میں ایک ہی گیند ہوتی ہے اور چھکا لگانا ہوتا ہے. مقدروں والا لگا جائے نہیں تو آپ فارغ ہیں. یہ نہیں ہوتا. جس طرح رجت کے لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں, حضرت صاحب جب ہمارا علاج مکمل ہو جائے گا تو ہم وظائف کر لیں گے. میں کہا کل کے اندو بتا کے مر گیا ہوں, تو اڈی فیتی کٹ گئی ہے, تسی ہوں دوبارہ کبھی روحانیت کی دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتے. تم تو یہ شکر کرو اللہ کرتے ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جاؤ, تم روحانیت میں واپس آ رہے ہو. جب ایک بار آپ رجت کا شکار ہوگے, بس اب آپ درود پاک پڑھیں گے, استغفار کریں گے, زندگی بھر آپ وظائف نہیں کر سکتے. دوبارہ واپس آئیں گے, رجت پھر ہو جائے گی, کیونکہ کینسر ہو گیا آپ کو روح کا. تو کینسر کا مریض دوبارہ وہ جوانی وہ چیزیں آ جاتی ہیں. یہ بات امت کو سمجھ نہیں آ رہی, اور خاص طور پہ عورتوں کو بات وہیں پہ. اب میرا رجت کا علاج مکمل ہو گیا ہے, خود ہی علاج کیا ہے, خود ہی کہہ دی ہمارا مکمل ہو گیا ہے, خود ہی کہہ دی اب میں یہ وظیفہ بھی کر رہا ہوں, وہ بھی کر رہا ہوں. گھروں کے گھر, نسلوں کی نسلیں برباد کر کے رکھ دی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, یہ میں پوری شرائط یا میں اتنی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیوں کر رہا ہوں کہ کوئی بھی فیضان شافیہ قادریہ سے محروم نہ رہے. اس کا ہمارے سے رابطہ نہیں ہو رہا تو اسے کوئی ٹینشن نہ ہو, بیان کو بار بار سنے, ہر سوال کا اللہ جواب دیتا جائے گا انشاءاللہ اللہ سے. اب ہم نے 2 مرحلے مکمل کر لیے. ایک پہلے ہم نے کون سا مکمل کیا ہے؟ 313 مرتبہ آنکھ جھپکے بغیر, پلک جھپکے بغیر.
اگلا مرحلہ 313 مرتبہ آنکھ جھپکے بغیر، پلک جھپکے بغیر اور سانس لیے بغیر۔ اب تیسرا اور آخری مرحلہ ہے، اس میں ہم نے آنکھ بھی نہیں جھپکنی، یعنی پلکیں بھی نہیں جھپکنی، سانس بھی بار بار نہیں لینی، یعنی سانس بند کر کے یہ کرنا ہے، حبس دم اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے تعداد صرف جو ہے جو 313 تھی، اب یہ تعداد ہو جائے گی 786۔ تعداد اب کتنی ہو جائے گی؟ 786۔ طریقہ کار ہر چیز سب کچھ ویسا ہی رہے گا، جیسے پہلا مرحلہ تھا ویسے ہی دوسرا مرحلہ ہے، جیسے دوسرا مرحلہ تھا ایسے ہی تیسرا مرحلہ ہے، صرف تعداد کا فرق پڑے گا کہ تعداد ہو جائے گی 786۔ اب پہلا مرحلہ کتنے دن کا تھا؟ 21 دن کا۔ دوسرا مرحلہ کتنے دن کا ہے؟ 21 دن کا۔ تیسرا مرحلہ کتنے دن کا ہے؟ 21 دن کا۔ مراحل یا ان کے درمیان میں جو وقفہ ہیں یا دن ہیں وہ 21 ہی ہیں۔ 21 دن کے بعد جیسے پہلے ہم نے خیرات کی، آج تیسری منزل طے کر کے خیر و عافیت کے ساتھ خیرات ہم کر دیں گے۔ اب آپ اللہ والو نقش کے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل بن گئے ہیں۔ کیا بن گئے ہیں؟ عامل۔ اب ہم نے اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہے، اس سے فائدے اٹھانے ہیں۔ پہلی بات آپ نے کیا کرنی ہے کہ یہی نقش صبح و شام، یہی نقش صبح و شام اپنے سامنے رکھ کے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں سانس اور پلک کو روک کے ساری زندگی پڑھنا ہے۔ یہ تو ہو جائے گی اس کی تکرار۔ اب 786 والا کام نہیں ہوگا۔ اپنی مرضی سے آپ کو مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، تو آپ تکرار میں بے شک 2 تسبیحاں کر جائیں، 3 تسبیحاں کر جائیں، کھلا پڑھیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ کم از کم کتنی بار؟ 21 بار۔ یعنی آپ اب کہیں حضرت صاحب جب نقش رکھ ہی لیا تو 2 تسبیحاں کر ہی لیتے ہیں، مزہ آ رہا ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں بلکہ ثواب ہے، جتنا کریں۔ کم از کم میں نے بتا دیا، زیادہ کی کوئی حد نہیں، کیونکہ بسم اللہ سے کوئی رجت نہیں ہے، ثواب ہی ثواب ہے، کرم ہی کرم ہے، اس لیے میں نے بات آپ لوگوں پہ چھوڑ دی ہے۔ تو یہ جو نقش والا عمل ہے یہ 21 بار سانس اور آنکھ کو روک کے ساری زندگی کرنا ہے، تاکہ یہ نقش جو ہے یہ مدم نہ ہو جائے، اور بسم اللہ شریف کے جو فیض و برکات ہیں یہ مدم روح کے اندر نہ ہو جائے۔ جو بسم اللہ کا فیضان روح میں آتا جائے گا، پھر جو اگلی میں باتیں کروں گا پھر وہ کام ہم لیں گے۔ اب آپ کیا بن گئے؟ عامل خیرات ہوگی، اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اب آپ روزانہ 21 بار جو ہے وہ نقش کو دیکھ کے بسم اللہ شریف پڑھیں گے، آنکھ اور سانس کو روک کے۔ اب کیا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، اب آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، میں علماء کی پہلے بات کر رہا ہوں، آپ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، تو آپ پلک کو اسی طرح جیسے گھر میں کرتے تھے، پلک کو روکیں گے، سانس کو روکیں گے، دل ہی دل میں 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور سارے مجمع کے اوپر نگاہ کرتے جائیں گے۔ یہ بسم اللہ کے نقش اور اس کی تاثیر سب کے اوپر منتقل ہو جائے گی۔ جو گناہ گار آئے ہیں وہ توبہ کرنے پہ مائل ہو جائیں گے، یا جو بات آپ ان سے منوانا چاہتے ہیں وہ آپ کے ہم پیالہ ہم نوالا ہو جائیں گے۔ آپ یہ دعا کر کے بیٹھیں گے کہ یا اللہ جتنا یہ مجمع آج جمعے کی نماز پڑھنے آیا ہے یہ سارا توبہ کر کے جائے، انشاءاللہ اللہ اپنے ناموں کی لاج رکھے گا، تیرا میرا عمل نہیں دیکھے گا، ریاضت نہیں دیکھے گا، سارا مجمع جو تو بیان کرے گا، تقریر کرے گا، اس میں تاثیر بھی ہوگی اور ان کے اندر ربط بھی ہوگا، روحانیت بھی ہوگی۔ تیرے پاس صرف خشک سوکھے علماء مولویوں کی طرح الفاظ نہیں ہوں گے، بلکہ حضور کے فیضان کے ساتھ تر ہوئے الفاظ ہوں گے جو روح میں اترتے جائیں گے۔ اللہ ایسا تجھے خطابت کا فن دے گا، اس میں تاثیر ہوگی، پھر جب تو تقریر کرے گا تو وہ لوگوں کے دل میں بات اترتی جائے گی جو ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ یہ تو ہو گیا علماء کے لیے، کیونکہ علماء سب سے زیادہ معتبر ہوتے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، یہ میں نے پہلے ان کو کہہ دیا۔ اب ہے اسکول ٹیچر، مدارس میں پڑھانے والے قرآ حفاظ حضرات جو ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر کرنا ہے، صبح کلاس میں جائیں تو پہلے توجہ ڈالیں ان کے اوپر کہ بچے قرآن پڑھیں، ان کا دل لگے، یہ گناہوں سے بچ جائیں۔ تو بس جو اندر سوچ کے توجہ ڈالو گے اور کیا کرو گے، 21 مرتبہ سانس روک کے اور آنکھ کی پلک کو جھپکنے سے روک کے آپ نے پڑھ کے بس توجہ ڈالنی، بس یوں ایسے دیکھتے رہنا اور اندر ہی پڑھتے رہنا، انہیں پتہ بھی نہیں ہونا کہ ہمارے ٹیچر کیا کر رہے ہیں۔ ختم ہوگی بات، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ عمل کر لیا ماں نے، اب گھر میں آ جائے نا، یہ عمل کر لیا ماں نے، تو ماں یہ عمل کرتے ہوئے بچوں پہ توجہ ڈالے گی کہ یا اللہ ان کو نمازی بنا دے،
اے اللہ ان کو نمازی بنا دے، اے اللہ یہ آپس میں لڑتے ہیں ان کے دل جوڑ دے، ان کے دلوں میں نفرتیں یا اللہ پیار پیدا کر دے۔ تو یہ تو اب آپ کے اوپر ہے جس مقصد کے لیے آپ نے ہتھیار استعمال کرنے، ٹھیک ہے۔ ایسے یہ عمل بیوی نے کر لیا ہے، وہ اپنے خامند پہ توجہ ڈالے گی کہ یا اللہ اس کا دل میرے دل سے جوڑ دے۔ خامند نے کر لیا ہے، وہ بیوی پہ توجہ ڈالے گا۔ ماں باپ ہیں دونوں، میاں بیوی آگے اللہ صاحب اولاد کر دیتا ہے، میں نے پہلے بتایا، وہ اولاد پہ توجہ ڈالیں گے کہ یا اللہ یہ پڑھائی میں توجہ نہیں دیتے، یہ پڑھیں، یہ نمازی بن جائیں، برے کاموں سے بچ جائیں، نشہ کرتے ہیں تو وہ چھوڑ دیں، کوئی اور برے کام ہے عورتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو وہ برے کاموں سے یا کسی علت سے باز آ جائے۔ یعنی یہ اب آپ نے ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ ایسے کسی جگہ پہ گھر میں لڑائی ہو گئی یا بازار محلے میں لڑائی ہو گئی، آپ پنچایت میں چلے گئے ہیں، اب آپ اس مجمع پہ جا کے جو ہی توجہ ڈالیں گے اور پڑھنا شروع کریں گے درود پاک پڑھ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجمع کو یوں دیکھتے بھی جائیں گے، جو 15-20 لوگ بیٹھے ہوں گے اور توجہ بھی ڈال دیں گے، اور نیت کیا کریں گے؟ یا اللہ ان کی زبان بند کر دے، ان کی کیا کر دے؟ زبان بند۔ تو جب ان کی زبانیں ہی بند ہو جائیں گی پھر تسی بولی جانا جو بولنا ہے، پھر آپ کی سنیں گے۔ بے نہیں گھر میں لڑائی ہو گئی ہے تو آپ اسی عمل کو زبان بندی کے لیے بھی استعمال کریں گے۔ دکان بھی آپ بیٹھے ہیں، گاہک بحث کر رہا ہے، بس ایک بار نظر بھر کے دیکھو گے اللہ کرم فرما دے گا۔ لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ یہ عمل کیا تو کسی نامحرم کو یوں توجہ ڈالی تو سارا عمل سلب ہو جائے گا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ عمل کرنے کے بعد گناہ نہیں کرنا، روحانیت میں آنے سے پہلے توبہ ہے، اور روحانیت میں آ کے مرتے دم تک اس توبہ کے اوپر قائم رہنا ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات سیکھی اور یہی بات ہمیں جوتے مار مار کے سکھائی کہ میں نے اپنی تمام خواہشات کو اپنے ہاتھوں ذبح کیا، پھر میں نے خود ان کا نماز جنازہ پڑھائی، پھر ولایت کی راہ میں، روحانیت کی راہ میں پہلا قدم رکھا۔ اب مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلتے ہیں 450 سال پیچھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے آپ کو ایک خبیث خارش والے کتے سے بھی بدتر نہیں سمجھے گا، تیرا روحانیت میں کوئی مقام نہیں ہے، تو اس راہ کا مسافر نہیں بن سکتا۔ اب میری ساری باتیں سمجھ آ گئی کہ میں نے کیا کہا تھا کہ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اور تو اندر سے بدبودار ہوگا کہ میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں فلاں ہوں، تیرا اس راہ میں تو اس راہ کا مسافر نہیں ہے، اس راہ کا مسافر وہ ہے جو اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے گا۔ کتنا کم تر؟ خارش والے کتے، خبیث کتے سے بھی بدتر، کہ یا اللہ اس کتے جتنی بھی بدتر نہیں ہے، یہ کتا تو اپنے مالک کا وفادار ہے، میں تیرا وفادار نہیں ہوں۔ اس کے اندر مضمون یہ ہے، کئی لفظ کتا سمجھ کے تو میں اڈی جاواں ہوا دے نال 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 ٹر پا ہوا ہے۔ حضرت صاحب نے جو انسان کو کتا بنا دیا، اللہ والے کتے کی جو خصلتیں ہیں اس کو پکڑا گیا ہے۔ اولیاء اللہ نے، شیخ حسن بصری نے، مولا روم نے فرمایا کہ ان کتے کے اندر 21 خصلتیں ہیں، ان میں سے ایک تیرے اندر پیدا ہو جائے تو وقت کا ولی بن جائے گا، وقت کا کتب بن جائے گا، وقت کا ابدال بن جائے گا۔ اور پہلی کیا ہے؟ وفاداری۔ پہلی کیا کتے کی؟ وفاداری۔ تو اب جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی ساری مخلوق سے، تمام انسانوں سے حقیر جانے گا، اس کے اندر تکبر ہوگا؟ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو پھر یہ نقش جو ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تاثیر ہے یہ تجھے بڑھاتی جائے گی۔ اب جوں تو روز ریاضت کرتا جائے گا تو یہ 786 ایپ تیری روح کے اندر ڈاؤن لوڈ ہوتی جائے گی، اور پلے سٹور کیا ہے؟ مدینہ المنورہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب عطر ہے، وہاں سے یہ تجھے فیضان براستہ تیرے مرشد، تیرے شیخ جو ہے وہ منتقل ہوتا جائے گا۔ اس طرح وہ تمام حضرات جو مریدین ہیں، یعنی میرے سے وابستہ ہیں یا اپنے اپنے بزرگوں سے وابستہ ہیں، جو یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ نیت کے اندر اپنے شیخ کو ضرور رکھیں گے۔ شیخ کو نکالا تو اللہ والوں کوئی شے نہیں ہے، پھر تو تم غیر مقلد تھی ویسو کیا بن جاؤ گے؟ غیر مقلد ہو جاؤ گے، تم اہل سنت تو رہ ہی نہیں جاؤ گے۔ ظاہریت میں تقلید کرنی ہے تو روحانیت میں تقلید نہیں ہونی۔ یہ جو فیض ہے، میں نے کیا کہا بیان کے شروع میں کہ یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ جب تو درمیان میں سے مرشد ہی نکال دے گا، بس جی میں پڑھنا پیا، میں لینا پیا تو اللہ دیندا پیا ہے، پھر تینوں نہیں ملتا۔
درمیان میں مدینے والے رہیں گے علیہ الصلوۃ والسلام تو تب ہے. تو ان کا رہنا کیا ہے کہ تیرے شیخ کا ہونا. تو نے یہ نیت کرنی ہے کہ میرے شیخ کے قلب عطر سے فیض میرے قلب میں منتقل ہو رہا ہے. آگے شیخ جانے تو اس کا شیخ جانے, پھر وہ جانے تو اس کا شیخ جانے. تو یوں جس طرح ہمارا سلسلہ جو ہے وہ 39 واسطوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو وہ آگے وہ بزرگ جانے, بڑوں کے کام جانے, وہ بڑے جانے. آپ نے اپنے تصور میں یا نیت میں کیا رکھنا ہے کہ میرے شیخ کے قلب سے, دل سے فیض میرے قلب میں منتقل ہو رہا ہے. اس کے بعد عمل جو میں نے جس طرح بتایا اس طرح اپنے عمل شروع کر لینا. کم از کم 21 بار صبح و شام ساری زندگی کرتے رہیں گے. زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے, جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا. ہر نیک کام کے لیے, ہر جائز کام کے لیے آپ اس ہتھیار کو استعمال کر سکتے ہیں. واضح و نصیحت کرتے ہیں, سیاست کرتے ہیں, اسکول میں پڑھاتے ہیں, مدرسے میں پڑھاتے ہیں, گھر میں ماں باپ ہیں, بیوی بچے ہیں, اولاد ہے, گلی محلے میں لڑائی جھگڑا ہو گیا, کسی کام کے لیے بھی جائز اور مثبت کام کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے اپنی توجہ کو استعمال کریں, اپنی توجہ کو استعمال کریں. آخری بات, جب آپ یہ 3 مراحل جو نقش کے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی آنکھوں میں لے کے آنا اور فیض و برکات کو روح میں اتارنا, یہ مکمل ہو جاتے ہیں, تو آپ کیا کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش دیکھا تو پھر آپ اپنی آنکھیں بند کریں گے تو آپ کو اپنی آنکھوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نظر آئے گا. جب تک وہ نظر آتا رہے آپ نے دل ہی دل میں بسم اللہ پڑھتے جانا. اور یہ کام دن میں 50 دفعہ کریں, دن میں 100 دفعہ کریں. جتنا گڑ ڈالتے جاؤ گے اللہ والا اتنا میٹھا ہے. یہ نہیں کہنا کہ شافی نے کہا تھا 21 بار, تو بس 21 بار کیا اور سارا دن پھر ان آنکھوں سے ٹی وی دیکھا. جتنا ان آنکھوں سے بسم اللہ کو دیکھو گے اتنا ہی وہ نقش مضبوط ہوتا جائے گا. یہ اب آپ نے کام کرنا, یہ میں نے نہیں کرنا. میں نے رستہ بتانا تھا, ابتدا بتانی تھی. پی ایچ ڈی آپ نے اپنے ڈنڈیاں تے کرنی ہے, اپنے مسئلہ تے کرنی ہے, اپنے زور پہ کرنی ہے. ہم نے تو صرف مرشد نے رستہ دکھانا ہوتا ہے. چلنا تو ہے, چلانا عرش والے نے ہے. آپ تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے. جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے. جو حضرات تسخیر کا عمل سورج کو دیکھ کے کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی اجازت ہے. اور جو حضرات کہتے ہیں ہمارے ہاں سورج کے مسائل ہیں وہ عمل نہیں کرنا چاہتے, یہ 786 ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی روح کے اندر, اس عمل کی اجازت ہے. اور جب اللہ پاک آپ کو یہ کمال عطا کر دے, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ رب العزت جو فیضان قادر شافیہ کو گھر گھر پہنچانے کا ہمیں ذریعہ بنائے اور امت کو یہ باتیں سمجھائیں جو میں نے یہ عمل بتانے سے پہلے ساری اصلاحی باتیں کہی ہیں کہ جب کوئی عمل کرو تو یوں شرائط کے ساتھ کرو. اب دیکھیں میں نے شرائط ساری بتائی ہیں, پھر میں نے کہا ہے کہ اس عمل کو پڑھنا ہے چھوڑنا ہے, پڑھنا ہے چھوڑنا ہے, نہیں. پھر آخری بات کیا ہے کہ اللہ والو جس میرے رب نے تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش تیری آنکھوں میں اس دور میں 15ویں صدی میں دے دیا, تجھے کسی وظیفے کی ضرورت ہے؟ تیری بدبختی ہوگی تو دوبارہ وظائف کی طرح تو رحمان اور رحیم کو چھوڑ کے کہیں اور جائے گا, تیری بدبختی ہوگی. تو عرض کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کر لیا انہیں زندگی میں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہی ان کا اسم اعظم ہے. میں نے کیا کہا 21 بار نہیں تو 21,000 بار روزانہ پڑھ, یہ تیرے اوپر ہے. کوئی رجت نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں, بلکہ اگر رجت ہوگی بھی تو وہ ختم تھی ویسی. سمجھ آ گئی. خیرات جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کریں. باقی وہی 5 کام جو ہر دفعہ میں سمجھاتا ہوں وہ میرے لیے بھی ہیں, آپ کے لیے. 5 وقت کی نماز خضر صاحب حسار کے ساتھ خضری عمل کا حسار کریں گے. سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے. ایک تصویر رات سونے سے پہلے استغفار کی کریں گے. آنکھوں کی حفاظت کریں گے اور اس کے حلال کمائیں گے. یہ میں پچھلے کتنے مہینوں سے بار بار کہتا ہوں, آنکھوں کی حفاظت, آنکھوں کی حفاظت. آج سمجھ آ گئی کہ یہ آنکھیں ہم کیوں بچا رہے ہیں. جن آنکھوں نے غیر کو نہیں دیکھا وہ آنکھیں اللہ کو دیکھیں گی. یہ ان آنکھوں کو دیدار ہونا ہے. میں آپ کو حدیث پاک بتاتا ہوں, آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ حضرت صاحب یہ کیوں شرط لگاتے ہیں آنکھوں کی حفاظت, آنکھوں کی حفاظت. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اپنا دیدار نصیب فرمائے گا تو سب سے پہلے نبینوں کو اللہ بلائے گا, نبینوں کو لے کر آؤ. جو جنت میں نبینا جائیں گے, آنکھوں سے محروم جو لوگ جائیں گے, اللہ کہے گا ان کو لے کر آؤ. تو جنتی پوچھیں گے یا اللہ کہ یہ ساڑھے نہ بہتے لاڑ لے رہے, یا ہمارے سے زیادہ
इन्होंने अमाल किए, इनकी जन्नत तो कम दर्जे की है, हमारी जन्नत तो आला दर्जे की है, तो ये पहले दीदार करें। तो रब फरमाएगा इन्होंने दुनिया में मेरे अलावा किसी को देखा नहीं है, मेरे अलावा किसी को सोचा नहीं है, तो दुनिया में भी ये ना मुझे देख सके। तो जिन आंखों ने दुनिया में किसी को नहीं देखा, आज जब इनकी आंख खुलेगी तो पहली बार वो 5 आंखें मुझे ही देखेंगी। तो जिन्होंने दुनिया में ना देखा किसी को भी, ना अल्लाह को देखा, क्योंकि अल्लाह को तो हम देख भी नहीं सकते, आंखों वाले भी, तो नबीना तो सब वैसे नबीना है। तो जब मैं इनकी आंख खोलूं, यानी इनको मैं बेनाई दूं, तो ये जब आंखें खोलें तो सामने इनका रब हो, इनको बनाने वाला हो। तो पहले मैं जो दीदार है अपना किनको करवाऊंगा? जो नबीना होंगे, मैं जन्नत में उनको जब बीना करूंगा, जब वो बीना होंगे तो पहली निगाह उनकी मेरे पे पड़ेगी। तो अल्लाह बोलो रूहानियत के अंदर भी है कि पहले अपने आप को नबीना कर लो। टीवी से आंखें बंद, गुनाहों से आंखें बंद, नामहरम से आंखें बंद, हर तरह से नबीना हो जो। जब नबीना हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हें बीना कर देगा, अल्लाह तुम्हारे दिल की आंख खोल देगा। आप तमाम हजरात को इजाज़त है, जो सोशल मीडिया पे सुने उन्हें भी इजाज़त है। इसके हवाले से कोई भी सवाल हो जो काबिल वाकई पूछने के काबिल हो, तो इंशाल्लाह उसके लिए हम हाजिर हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सवाल करके पूछ सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट है तलाश चैनल की, उसके अंदर भी सवाल करके पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि सवाल कोई बनता हो, कोई सवाल बनता हो, मैंने कोई बात छोड़ी नहीं है। पहले बयान को बार बार सुना करें ताकि आपको कुछ पूछना ना पड़े, ताकि अगर हमारी तरफ से देर अगर होती है, हमारे साथ लाखों लोग हैं, आप समझती हैं कि हम अकेले हैं, बस इधर से हम कमेंट करेंगे, इधर से व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। आप थोड़ा सा ये सोचा करें कि आप अकेले नहीं हैं, लाखों लोग हैं, 10-10 दिन लग जाते हैं, बारी नहीं आती। तो हम अपनी कोशिश करते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप के अंदर 3.25 लाख से ज़्यादा लोग हैं, तो आप अपना व्हाट्सएप करके परेशान होते हैं, फिर उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, बातें करते हैं, तंजिया तौर पे है, बहुतान लगाते हैं। आप खुद सोचें कौन सी मशीन है जो 3 लाख 3.25 लाख व्हाट्सएप का रोज़ाना जो है वो आपको रिप्लाई दे दे। तो कुछ हया किया करें, कुछ ख्याल किया करें, बयान को बार बार सुने ताकि आपको बात सारी समझ आ जाए। फिर भी कुछ सवाल रहता तो इंशाल्लाह हम नौकरी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कोशिश को, मेहनत को कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी उम्मत को फैज़ान क़ादरी शाफिया से फैज़ या फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।